اب میں انشاءاللہ آپ کے سامنے سورہ فلق اور سورہ ناس کی جو فضیلت ہے قرآن و سنت میں، اس فضیلت کو بیان کروں گا. اور یہ سورت چونکہ نازل ہوئی ہے بطور رقیہ کے، یعنی دم کرنے کے لیے، تو یہ جو ہم عاملوں کے پاس جاتے ہیں، روحانی علاج والوں کے پاس جاتے ہیں، یہ سورت اللہ نے اس لیے نازل کی ہے کہ ہم عاملوں سے اور روحانی علاج والوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اور اللہ نے جو علاج آسمان سے ہمارے لیے اتارا ہے، جادو کا اور آسیب کا اور یہ نظر کا، یہ جو اللہ نے آسمان سے ہمارے لیے علاج اتارا ہے، ہم اس کو فالو کریں. تو یہ میں انشاءاللہ اس کی فضیلت بیان کروں گا. اور احادیث میں اس کے علاوہ بھی جو رقیہ ذکر ہوئے ہیں، یعنی کوئی بیماری ہو یا کوئی نظر لگ جائے یا ایسی کوئی پریشانی ہو، تو بجائے آپ روحانی عاملوں کے پاس اور ان لوگوں کے پاس جانے کے، آپ خود ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث شدہ الفاظ ہیں، آپ وہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. انشاءاللہ میں اب اس کا بیان کرتا ہوں. ان صورتوں کے فضائل کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی فضیلت بیان کی ہے. میں نمبر وار کچھ احادیث بیان کروں گا جو ان صورتوں کے فضائل میں وارد ہوئی ہیں. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الم تر آیات انزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھ پر ایسی آیتیں نازل کی ہیں کہ اس جیسی آیتیں اس سے پہلے کبھی بھی نازل نہیں ہوئی؟ اور فرمایا کہ وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے. اس جیسی آیتیں کبھی بھی نازل نہیں ہوئیں. کسی کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ فضیلت تو سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی ہے کہ اس جیسی آیتیں پورے قرآن میں نہیں ہیں. تو یاد رکھیے یہاں مراد اس جیسی یعنی رقیہ ہونے میں، علاج ہونے میں. باقی سورہ فاتحہ کا مضمون جو ہے وہ مضمون کے لحاظ سے اس جیسی صورت کہیں اور نہیں ہے قرآن مجید میں، لیکن رقیہ کے طور پر یعنی دم کے اور علاج کے طور پر سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی آیتیں پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہیں. دوسری فضیلت حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امرنی رسول اللہ صلی اللہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ بالمعوذات فی دبر کل صلاۃ، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کیا کروں. حضرت ابو عبداللہ ابن عابس الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا عابس الا ادلک بافضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قال بلا یا رسول اللہ. قال قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس هاتان السورتان. عبداللہ ابن عابس الجہنی فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات کی خبر نہ دوں کہ اس سے بہتر کلمات اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے ہیں ہی نہیں. یعنی آپ کسی چیز سے اگر پناہ مانگنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر الفاظ کوئی ہے ہی نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کیا کروں. فرمایا یہ دونوں صورتیں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اوا الى فراشه كل ليله جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما اقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. متفق علیہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے بستر پہ لیٹتے تو قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتوں کی تلاوت کرتے اور اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے اور سب سے پہلے اپنے سر اور چہرے پہ اپنے ہاتھوں کو پھیرتے اور جسم کا جو سامنے کا حصہ ہے وہاں جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جاتے وہاں تک اپنے ہاتھ کو پھیرتے. اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرمایا کرتے تھے. تو یہ کچھ فضائل ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ فضائل ہیں یا کچھ رقیہ ہیں، کچھ کلمات ہیں جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. میں وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری میں مبتلا ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے: بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک واللہ یشفیک. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اس سے پتہ چلا کہ آپ جب بیمار ہوں تو اپنے گھر کے کسی فرد کے ذمہ آپ یہ لگا سکتے ہیں کہ وہ آپ پر یہ دعا پڑھے بسم اللہ ارقیک. اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کے نام سے آپ پہ دم کرتا ہوں. ارقیک کا معنی دم کرتا ہوں. من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز کے شر سے بچنے کے لیے جو آپ کو تکلیف میں مبتلا کر رہی ہے. واللہ یشفیک، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو شفا دے.
حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی تکلیف میں مبتلا تھا اور درد اتنا شدید تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا اس درد کی تکلیف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درد کی جگہ پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھا، دایاں ہاتھ، اور 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد، کہ میں اللہ تعالیٰ کی عزت کے ذریعے اور اللہ کی قدرت کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جس کو میں محسوس کر رہا ہوں۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی ایسے مریض کے پاس آ کر یہ کلمات پڑھے جس مریض کی موت کا وقت نہ آ چکا ہو، کیونکہ موت تو جب اللہ نے لکھ دی مقدر میں وہ تو کوئی نہیں ٹال سکتا، اگر موت کا وقت اس کا نہ آیا ہو اور کسی نے مریض کے پاس آ کے یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں اللہ کی پناہ، اللہ سے دعا مانگتا ہوں، وہ اللہ جو عظیم ہے اور عرش عظیم کا مالک ہے، یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تمہیں شفا دے، یعنی ان کلمات کے ساتھ جس نے یہ دعا مانگی 7 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین جو آپ کے نواسے تھے، ان دونوں کو ان کلمات کے ساتھ ان پہ رقیہ کیا کرتے تھے، ان پہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ان کو لاتے تھے۔ اعیذکما بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اللہ کے تام کلمات کے ذریعے اور ہر شیطان سے اور ہر موذی جانور کے شر سے اور ہر نظر بد سے، یعنی ان 3 چیزوں کے شر سے میں تمہیں بچاتا ہوں اور اللہ کی پناہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ چونکہ 2 نواسے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعیذکما کہتے تھے۔ آپ جب اپنے بچوں پہ اگر یہ الفاظ دم کریں گے تو اگر وہ بچے زیادہ ہیں تو اعیذکم کے الفاظ کہیں گے، اعیذکم، یعنی کما کے بجائے کم کر دیں، اور اگر ایک بچہ ہے تو اعیذکا، اور اگر وہ لڑکی ہے تو اعیذکی، اور اگر خود اپنے لیے یہ کلمات آپ پڑھیں گے تاکہ نظر سے بھی حفاظت رہے اور جنگلی جانوروں سے، یعنی حامہ کہتے ہیں جو حشرات الارض ہوتے ہیں، جب انسان رات کو سوتا ہے بعض دفعہ کوئی ایسی چیز کاٹ لیتی ہے اس کو جس کا زہر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، یہ بیمار ہو جاتا ہے، تو ایسے تمام جو حشرات ہیں ان کو حامہ عربی میں کہا جاتا ہے، اور تو اس کے شر سے بھی اور شیطان کے شر سے بھی، یعنی جنات کے شر سے، اس سے بچنے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جامع دعا سکھائی ہے۔ تو بچوں پہ دم کریں گے تو اعیذکا یا اعیذکی یا اعیذکما یا اعیذکم یہ الفاظ کہیں گے، اور جب اپنے لیے کریں گے تو اعوذ، یعنی اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ الفاظ پڑھنے چاہیے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے، اور پھر اس جگہ پر اپنے ہاتھ مبارک کو پھیرتے جہاں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو چند یہ وہ رقیہ اور وہ دم ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث کی روشنی میں ثابت ہیں، تو انہی پر اکتفا کیا کریں۔ جنات کے شر سے بچنے کے لیے، نظر سے بچنے کے لیے عاملوں کے پاس، یہ روحانی علاج والوں کے پاس نہ جایا کریں، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ رہا یہ کہ کس کو کتنا فائدہ ہو، نبی نے تو فرمایا کہ یہ اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، لیکن یہ کہ ہر آدمی کو جتنا اعتقاد ہوتا ہے، اللہ کے وعدوں پر جتنا یقین ہوتا ہے، اللہ کے کلمات پر جتنا یقین ہوتا ہے، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے وعدوں پر یقین کی توفیق عطا فرمائے اور ان صورتوں سے پورے طور پر برکت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو 5 بڑے بڑے بت تھے جن کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ دیکھو انسان کی طبیعت یہ ہے کہ جب وہ خالی ذہن ہوتا ہے تو اس میں کچھ بھی ڈال دیا جائے وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خالی کاغذ پہ آپ کچھ بھی لکھو، لکھا جائے گا اس کے اوپر، لیکن اگر ایک کاغذ پہ پہلے سے ہی بہت کچھ لکھا ہوا ہے تو پہلے اس لکھے ہوئے کو مٹانا پڑے گا آپ کو، ربڑ کے ذریعے، کسی بھی چیز کے ذریعے۔ اس لکھے ہوئے کے ہوتے ہوئے دوسری چیز اس میں نہیں آ سکتی۔ صفحہ بھرا ہوا ہے، جگہ ہی نہیں ہے اس میں، یا جگہ ہے لیکن بہت تھوڑی جگہ ہے، دائیں بائیں آپ اس میں حاشیے چڑھا رہے ہو، تو عقل مند لوگ کیا کریں گے؟ اس خالی صفحے پہ لکھنے کے لیے پہلے کوشش کریں گے، اگر اسی صفحے پہ لکھنا ہے یا تو اس کو پھاڑ کے پھینک دیں گے، دوسرا صفحہ، دوسرا پیج استعمال کریں گے، اور اگر اسی پیج پہ لکھنا ہے تو پہلے اس کی لکھائی کو مٹانا پڑے گا۔ بالکل یہی حال انسان کا ہے۔ انسان کے دل میں مختلف نظریات، مختلف کانسیپٹ، مختلف عقیدے اتنے سارے جمع ہو جاتے ہیں کہ جب بھی پیغمبر دنیا میں آتے ہیں پہلے وہ ان باطل عقیدوں کو نکالتے ہیں، باطل محبتوں کو نکالتے ہیں۔ جب تک باطل کی محبت نہیں نکلتی، حق کی محبت دل میں نہیں آتی ہے۔ مجھے آپ ایک بات بتاؤ، آپ نے گٹر میں عطر ڈال دیا،
گٹر کا ڈھکن کھولا آپ نے, اس میں خوشبو پیدا کرنے کے لیے اسپرے چھڑک دیا آپ نے بہت سارے, تو یہ پرلے درجے کی حماقت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے بھائی اس گٹر میں یا تو اتنا گندا ہو چکا ہے کہ اب اس کو چھوڑ دو, کوئی دوسری جگہ پہ خوشبو پیدا کرو, اور اگر اسی میں خوشبو پیدا کرنی ہے تو پہلے اس کو صاف کرنا پڑے گا, سارا گند نکال کے اس کی دیواروں کو تیزاب سے دھونا پڑے گا, اور جو گٹر لائن کا کنیکشن آ رہا ہے نا, جہاں سے گٹریں لائنیں آ کے اس بڑے گٹر میں گر رہی ہیں, ان لائنوں کو بھی ڈسکنیکٹ کرنا پڑے گا, ورنہ آپ صاف کرتے جائیں گے اور لائنیں پھر دوبارہ گٹر آتے جائیں گے, گٹر لائنیں اس میں گرتی جائیں گی. تو ان لائنوں کو بھی ڈسکنیکٹ کرنا ہے اور اس کی بھی دھلائی کرنی ہے, اس کے بعد جا کے آپ اس کو کسی قابل بنا سکتے ہو, اس میں پھول ڈال سکتے ہو, اس میں خوشبو چھڑک سکتے ہو. اللہ کرے یہ بات ہمارے دماغوں میں آ جائے کہ بھائی انسانوں کے دل میں بھی یا تو خوشبو ہوگی یا گٹر ہوں گے, انسان ایک حالت میں نہیں رہتا. بار بار میں بیان میں ایک چیز کہتا ہوں, انسان کی روحانی زندگی کے دو پارٹ ہیں, انسان کی زندگی کے دو پارٹ ہیں, ایک ہے اس کی باڈی اور ایک ہے اس کی روح. اندر کا جو انسان ہے اس کو روح کہا جاتا ہے. ڈاکٹر کا ٹاپک اندر کا انسان نہیں ہے, وہ باہر کا انسان ہے. آپ کہہ سکتے ہو نہیں کڈنی اسپیشلسٹ بھی تو ہوتے ہیں, وہ اندر کا ہوتا ہے. بھائی وہ بھی باہر ہی ہے, تو کڈنی نا نظر آ رہا ہے, باہر سے میری مراد جو نظر آ رہا ہے. میڈیکل سائنس کا ٹاپک باہر کا انسان ہے. انبیاء کا ٹاپک کیا ہے؟ باہر کا انسان نہیں ہے. پیغمبروں کا ٹاپک اندر کا انسان. اندر کی چیزیں نظر نہیں آتی. آپ کے دل میں حسد, بغض, کینہ, لالچ, مردار پہ مر رہے ہو تو یہ گندا انسان ہے. دیکھو کسی کو عشق ہو گیا کسی حسینہ سے, کسی اور کو عشق ہوا, کوئی کچرے کے ڈھیر پہ لاش پڑی ہوئی تھی, اس لاش پہ عاشق ہو گیا, تو آپ کیا کہو گے؟ جو لاش پہ عاشق ہوا ہے, مردار پہ عاشق ہوا ہے, اس کو آپ کیا کہو گے؟ تیرا ذوق نظر بلند نہیں ہے, یہی کہو گے نا. یار تمہارا جو, اس کو ایک بڑا اچھا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی تمہارا ایک بڑا اچھا لفظ استعمال ہوتا ہے آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے, یاد نہیں رہا دماغ میں. ذوق نظر بلند تو ادھر گاڑی اردو ہو گئی نا. اتنا بلند ذوق نظر ہوتا کہ اتنی اچھی اردو سمجھ میں آ رہی ہوتی, تو پھر ایسی حرکتیں ہو کیوں رہی ہے؟ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے, بلند ذوق نظر نہیں ہے. جو مرنے والوں پہ مرتا ہے اس کا ذوق نظر بلند نہیں ہوتا. تو کوئی لاش پہ مر رہا ہے کہ یار کتنی خوبصورت, عاشق ہو گیا میں, کاش زندہ ہو جائے میں اس سے شادی کر لوں. لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ مرا ہوا ہے, اس سے تو گھن آتی ہے انسان کو, لاش ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ مردہ لاشوں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے ایک آدمی, اللہ بچائے, یہ بولتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے. تو کتنی گھن آئی نا اس آدمی سے. اگر وہ آپ میں سے کسی کے پاس آ کے بیٹھ جائے, آپ جگہ چینج کر لو گے کہ یار اس قدر ٹھرکی, اتنا گندا, اتنا پلید آدمی کہ قبروں میں گھس کے اپنی خواہش پوری کرتا ہے. ایسے غلیظ اور ایسے گندے آدمی سے انسان کو گھن آتی ہے. ایسے بھی کیسز آتے ہیں کہ چھاپا مارا گھر میں اور مردہ لاشوں کے گوشت ملے. ایسے بھی لوگ ہیں گوشت کھاتے ہیں, قبرستان میں مردہ دفنایا. اب میرا یہ بیان سن کے کھانا نہ شروع کر دیں کچھ لوگ, یہ بھی ڈر ہوتا ہے, برائی کا تبصرے سے برائی پھیلتی ہے. تو آپ نے سنا ہوگا, گئے قبروں میں گھس کے مردہ لاشیں نکالی, گھر میں لا کے رکھی ہوئی ہیں, پکا کے کھا رہے ہیں. چھاپے پڑے ہیں نا, دیکھا ہے لوگوں نے. میرا خیال ہے وہ اقرار الحسن ہے نا, اس نے دکھایا تھا یا کس نے دکھایا تھا. اب آپ کا کیا خیال ہے, آپ کو ایسے لوگوں سے گھن آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بولو. اچھا اس کو خود کو گھن آ رہی تھی اس عمل سے؟ اللہ کرے جو بات میں کھوپڑی میں اتارنا چاہ رہا ہوں نا وہ اتر جائے. ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں کچھ, ان کو سمجھانے کے لیے ٹیکنیکل اسٹائل سے اگر سمجھائی جائے تو وہ سمجھ میں آ جاتی ہے. دیکھو میرے بھائی, جو یہ گندی, یہ جو لاشیں کھا رہا تھا, کیڑوں والی لاشیں, اس کو اپنے اس عمل سے گھن آ رہی تھی؟ نہیں آ رہی تھی نا, تبھی تو کھا رہا تھا. گھن آ رہی ہوتی کیوں کھا رہا ہوتا؟ لیکن آپ کا کیا خیال ہے, اگر وہ یہ کہتا ہے مجھے تو گھن نہیں آ رہی, تو آپ اس کی اس دلیل کو مان لو گے کہ تم بہت نیک, شریف, اچھے انسان ہو, پاک صاف انسان ہو, کیونکہ تمہیں گھن نہیں آ رہی تو کھا لو. بھائی ہمیں آ رہی, ہم نہیں کھا رہے. پرسنل معاملہ ہے ہر آدمی کا, اس میں آزاد ہے انسان. کسی کو کسی کام سے گھن آتی ہے, کسی کو کسی کام سے گھن نہیں آتی. تو یہ کلچر کا ڈفرینس ہے. گورا نا اسی طرح اسٹائل مارتا ہے, جب اس کو بولو نا کم بختو, تم لونڈے بازی تم نے سوسائٹی میں عام کر دی ہے, بغیر تو ہر آدمی تم میں زنا کرتا ہے, اور باپ کو ماں کو تم اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہو کم بختوں. کہ نہیں, ہر آدمی کا جو ہے نا انڈیویجول لائف ہوتی ہے, پرسنل کلچر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مردہ کھانے کے کلچر اگر بڑھ جائے, اگر وہ اقرار الحسن چھاپا نہ پڑواتا, 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4, اور پتہ چلا آدھا شہر مردے کھانے لگتا, تو یہ تو کلچر کا حصہ بن جاتا. کیا خیال ہے؟ شروع میں گھن آتی ہے ایسی حرکتوں سے, 4-6 بوٹیاں کباب کھانے کے بعد انسان کیا ہو جاتا ہے, یوزڈ ٹو. یہ جو چائنا میں اور بعض ملکوں میں, چائنا میں بھی سب نہیں کرتے,
بعض ملکوں میں جو کاکروچ بھی کھائے جا رہے ہیں, چھپکلیاں بھی کھائی جا رہی ہیں, بندر بھی کھائے جا رہے ہیں, کتے تو کھائے ہی جاتے ہیں, ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, زندہ بندر کا مغز کھایا جاتا ہے. پہلے میں اس کو غلط سمجھتا تھا کہ لوگ بتاتے تھے کہ بعض ملکوں میں زندہ بندر کو پکڑ کے میز کے اندر فٹ کیا جاتا ہے, زندہ, وہ تڑپ رہا ہوتا ہے, چیخ رہا ہوتا ہے, اس پہ ترس بھی نہیں آتا کسی کو, ایسے سخت دل, اور پھر ایک بلیڈ سے اس کے سر کو کاٹا جاتا ہے, کھوپڑی کو پھڑکتا ہوا اس کا بھیجا ہوتا ہے مغز, اور اس مغز کو 2-3 بندے مل کے کھا رہے ہو, وہ تڑپ رہا ہوتا ہے, چیخ رہا ہوتا ہے. میں سمجھتا تھا کسی نے پھینکی ہے, لیکن یہ حقیقت ہے, ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ کیسے ہوا؟ کیا انسان ہمیشہ سے یہ سب کچھ کھاتا آ رہا ہے؟ نہیں, ہمیشہ سے نہیں کھاتا آ رہا. بات سے بات نکلتی ہے, کیا کریں یار, ٹاپک کو پکڑ کے رکھنا ہے, ٹاپک چینج نہ ہو جائے. لیکن جو بات سے بیچ میں پوائنٹ نکلتا ہے نا, وہ پوائنٹ اگر میں اس وقت چھوڑ دوں تو پھر بعد میں وہ پوائنٹ آتا نہیں ہے. آج کل نا یہ جو ہمارے ڈاکٹر لوگ ہیں یہ ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں, اور سائنسدان لوگ ہیں, یہ پتہ ہے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ قدیم انسان کو کیسے دکھا رہے ہوتے ہیں؟ جنگلی. قدیم انسان کیسا دکھاتے ہیں؟ جنگل کا, پتے باندھے ہوئے اور شکار کر رہا ہے, یہ قدیم انسان دکھایا ہے. ہسٹری بالکل اس کے اگینسٹ ہے. تاریخ بتاتی ہے قدیم انسان ایسا نہیں تھا, قدیم انسان مہذب تھا. یہ نا ڈاروین کی تھیوری کو درست ثابت کرنے کے لیے کچھ جھوٹ بولے جاتے ہیں, ڈاروین کی تھیوری کو درست ثابت کرنے کے لیے کچھ جھوٹ بولے جاتے ہیں. آپ جتنا قدیم جاؤ گے نا, آپ کو انسانوں میں تہذیب زیادہ نظر آئے گی, اور جتنا فیوچر کی طرف جاؤ گے تہذیب, ترقی بڑھے گی, تہذیب ختم ہوگی. ماضی میں جاؤ گے ترقی کم ہو رہی ہے, تہذیب بڑھ رہی ہے. جنگلی لوگوں میں تہذیب نہیں ہوتی. اور فیوچر کی طرف جاؤ گے ترقی بڑھ رہی ہے, لیکن تہذیب کیا ہو رہی ہے؟ ہائے ہائے ہائے, اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. دیکھو آپ نے سائنس کی کتابوں میں پڑھا ہوگا, یا ڈاکومنٹریز جب آپ دیکھتے ہیں, ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں ہمیں گوشت کھانا چاہیے. کیوں کھانا چاہیے؟ دیکھتے ہیں پرانے زمانے میں جنگلی لوگ کیا کرتے تھے, شکار کر کے ایسے گائے کا شکار اور وغیرہ وغیرہ, ہرن کا شکار کرتے تھے, یہ گوشت کھاتے تھے. تو پرانے زمانے کا تصور کیا آئے گا کہ ہمارے باپ دادے جنگلی تھے, یہی آئے گا نا, کیونکہ انہوں نے اس کو جوڑنا ہے بندر سے. وہ بندر تو جنگلوں میں رہتا ہے, کوئی مہذب تھوڑی ہوتا ہے. تو بندر سے جب آپ, یا چمپینزی سے جب آپ اپنا نسب ثابت کرو گے, تو ماضی میں آپ کو انسان کو کپڑے لیس بھی کرنا ہے, اور اس کی خوراک کا بھی طریقہ یہ دکھانا ہے کہ وہ اس طرح سے جنگلوں میں بھاگا کرتا تھا. اور جنگل سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, جنگلوں میں رہتے ہوں گے انسان, لیکن یہ ثابت کرنا کہ غیر مہذب تھا انسان. کیا تھا؟ غیر مہذب, تہذیب نہیں تھی اس میں. لیکن جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں نا, ہسٹری بالکل اس کے اگینسٹ ہے. ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ماضی میں تہذیب زیادہ تھی. دیکھو 3 بڑی قومیں دنیا میں آج بھی جن کا وجود ہے, یہودی, عیسائی اور مسلم, ان سب کا ماضی حال سے زیادہ اچھا تھا. دنیا میں اکثریت کن کی ہے؟ 3 بڑے مذاہب ہیں جن کو ملایا جائے تو بہت بڑی آبادی بنتی ہے ان کی. سب سے زیادہ کرسچینٹی, اس کے بعد منہ سے بول لینا مسلمان, اس کے بعد یہ آسمانی مذاہب میں یہودی. جتنا پاس میں جائیں گے, مسلمانوں کے پاس میں جائیں گے, مسلمانوں میں تہذیب زیادہ نظر آئے گی. آپ اسلاف کے واقعات اٹھا کے پڑھیں, آدمی حیران ہو جاتا ہے, کیا یہ کیسے ہیرے لوگ تھے. یہ پورے پورے ملک ان کی ایمانداریوں کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے, ان کی قربانیوں کے جذبے. پھر عیسائیت کی طرف جائیں آپ, کرسچینٹی کی طرف, جو ماضی میں آپ کو حضرت عیسیٰ اور ان کے بعد والے لوگ انسانیت کے اخلاقیات کے سب سے اعلیٰ معیار پر آپ کو ملیں گے. وہ اخلاقیات کے سب سے, بولو, اعلیٰ معیار. آپ ہسٹری پڑھیں. پھر یہودیت میں اگر آپ قدیم یہودی کی طرف جائیں, اس سے پہلے بھی اگر ہم جاتے ہیں, میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں جس سے بات سمجھ میں آئی. میری کوشش ہوتی ہے کہ بحث کو پیچیدہ کرنے کے بجائے نا 2 اور 2 4 کی طرح کچھ ایسے ثبوت دیے جائیں جس کا کسی کے پاس کوئی جواب ہی نہ ہو. زیادہ لمبی چوڑی تقریر کروں گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. دیکھو پوری دنیا میں نکاح کا رواج, شادی بیاہ کا رواج بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ بولو, بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. کیا خیال ہے؟ حالانکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں انسان تہذیب یافتہ ہو رہا ہے بھائی, پہلے جنگلی تھا. کیا جنگلی قوموں میں, کیا بندروں کی نسلوں میں شادی بیاہ کا رواج ہو سکتا ہے؟ نکاح پہ لانے کے لیے نا, نکاح پہ لانے کے لیے کہ نکاح کے ساتھ رہو اور خاندانی نظام کو لے کے چلو, اس کے لیے اتنی پاورفل موٹیویشن چاہیے, اتنی پاورفل موٹیویشن چاہیے کہ یہ موٹیویشن حکومت کے بس میں بھی نہیں ہے. یعنی اگر لاکھوں لوگ مل کے ایک گول میز کانفرنس کریں, اس کے لیے میز بھی بہت بڑی ہوگی, گول میز کانفرنس تو ایک مشہور ہو گئی نا, یعنی ایک بہت بڑی کانفرنس کریں لاکھوں لوگ مل کے کہ ہم نے زنا نہیں کرنا, ہم نے فیملی سسٹم کو پروموٹ کرنا ہے, کسی مرد کو کسی عورت سے ریلیشن کی اجازت نہیں ہے اس کی رضا کے باوجود بھی. آپ کا کیا خیال ہے, سب اس پہ ایگری ہو جائیں گے؟ جن نوجوانوں کو جب ٹھڑک سوار ہوگی کھوپڑی میں,
یا کسی عورت کے کھوپڑی میں ٹھڑک جب سوار ہوگی تو وہ نکاح کا انتظار نہیں کرے گی, وہ ملیں گے. تو اب مجھے ایک بات بتائیے کہ ماضی میں اگر ایسا ہوا کہ چند لاکھ لوگ مل گئے, انہوں نے کہا کہ ہم فیملی سسٹم کو پروموٹ کریں گے, نکاح کو رواج دیں گے ہم, اور اس رواج دینے کے لیے ہم قانون سازی بھی کریں گے, کوئی ایک ان کا خلیفہ بن گیا, بادشاہ بن گیا, جیسے کہ طاقتور پہلے بادشاہ بن جایا کرتا تھا, اور اس نے یہ نظام چلا دیا. آج کی حکومتیں کتنی پاورفل ہیں, وہ اس سسٹم کو, میرج سسٹم کو پروموٹ کرنے کی پوری کوشش کے باوجود ناکام ہو گئی ہیں. طلاقوں پر پابندیاں لگا دی, امریکہ کینیڈا میں طلاق دو آدھی جائیداد, یو کے میں بہت کچھ کر کے دیکھ لیا, پھر بھی رزلٹ تقریباً زیرو. تقریباً بھی میں نے احتیاطاً لگا دیا, ورنہ زیرو ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو اپنے طور پہ کر رہا ہے, حکومت کے دباؤ میں نہیں کر رہا. وہ کوئی نکاح کر رہا ہے نا, تو وہ اپنے طور پہ کر رہا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں ہم چلے جا رہے ہیں, آپ ویڈیوز میں تصویروں میں دکھاتے ہو انسان جنگلی تھے, تو یہ جنگلی کب جمع ہوئے اور انہوں نے سوسائٹی میں شادی بیاہ کے رواج کو فروغ دیا؟ یہ کب جنگلیوں کا اجتماع ہوا تھا؟ جنگلیوں میں ایسا اجتماع نہیں ہو سکتا. جبکہ ہم ریالٹی کیا ہے کہ جتنا ماضی کی طرف جائیں گے, پاسٹ کی طرف جائیں گے, فیملی سسٹم کمزور ہونے کے بجائے مضبوط ہوتا نظر آئے گا. بھائی یہ پیغمبروں کی موٹیویشن کے بغیر ممکن نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ انسان کا ماضی پیغمبروں سے جا کے ملتا ہے, بندروں سے نہیں ملتا. جس سائنس کی کتاب میں پڑھو ماضی میں دکھاتے ہیں, جو ڈاکٹر تحقیق پیش کر رہا ہے, کوئی کہتا ہے سیب کھایا کرو, پھل, کیونکہ ہم جنگلوں میں رہتے تھے بندروں کے ساتھ, اور ہم کیا کھایا کرتے تھے؟ سیب کھاتے تھے اور پھل کھاتے تھے, لہذا اصل ہم ویجیٹیرین ہیں. کوئی کہتا ہے نہیں ہم شکار کر کے گوشت کھاتے تھے, لہذا ہم گوشت خور ہیں. یہ تحقیق ایک الگ چیز ہے کہ گوشت کھانا چاہیے, سبزی کھانی چاہیے, یہ تو ڈاکٹروں کا کام ہے. لیکن کمبخت دلیل میں سب انسان کو جنگل کا جانور دکھا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے بھائی یہ جنگل ونگل ہوتا نا, تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ نہ ہوتے. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں آج بھی تو جنگل کے انسان کو آپ دیکھو جا کے, وہ پتے باندھ کے رہتا ہے اور جنگلیوں کی طرح رہتا ہے, آج بھی تو دیکھو. تو یہ کون سی, یہ قدیم انسان ہے؟ نہ یہ جدید انسان ہے. کیسے جدید ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کا جو سیٹ اپ آدم اور حوا علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا, اس سیٹ اپ سے کٹ گئے. جب کٹ گئے تو تہذیب سے دور ہو گئے. انسان جو انسانوں سے کٹتا ہے وہ تہذیب سے دور ہوتا ہے, جو انسانوں میں رہتا ہے وہ مہذب ہوتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں سے کٹے ہیں. کیسے؟ پہلے زمانے میں جنگیں ہوا کرتی تھیں, ظلم ہوا کرتے تھے, تو کچھ لوگ بھاگ جایا کرتے تھے, جنگلوں میں نکل گئے. یا ایسا بہت ہوا ہے کہ آپ سمندری سفر کر رہے ہیں, جہاز لے کے آپ کو کسی ایسے گمنام جزیرے میں چلا گیا کہ اب آپ کے لیے نہ وہاں سے آنا ممکن اور نہ کسی طریقے سے زندگی بچانا ممکن. تو یہ لوگ پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہو گئے. جب دور ہوئے تو پھر انہوں نے آہستہ, تہذیب ختم, تعلیم ختم, تو آہستہ آہستہ ان کی زندگیوں میں جنگلی پن آنا شروع ہو گیا. تو یہ انسانوں سے کٹے ہوئے لوگ ہیں, یہ وہ نہیں ہے جو ہمارے اصل باپ دادا تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جب بھی انسان انسانوں سے کٹے گا, تعلیم اور تربیت سے دور ہو جائے گا. تو یہ بہت بڑی مسٹیک ہے جو دنیا کو ایک بیوقوف بنایا جاتا ہے. ورنہ کیسے ممکن ہے بھائی, جتنا ماضی میں جاؤ گے. اب میں آپ کو اس مثال کی طرف آتا ہوں, چائنا والوں کی. کتے بلے کھاتے ہیں, کیا ہمیشہ سے کھاتے ہیں؟ نہ, آپ چائنا کی ہسٹری اٹھا کے پڑھیں, یہ ہمیشہ سے نہیں کھاتے, ہمیشہ سے نہیں کھاتے. پہلے یہ بھی وہی کھاتے تھے جو ہم کھاتے ہیں. یورپ کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں, یہ خنزیر کھاتے ہیں, کیا ہمیشہ سے کھاتے آ رہے ہیں؟ نہ, ان کی ہسٹری بتاتی ہے ہمیشہ سے نہیں کھاتے آ رہے ہیں. جب جنگوں میں بدحالی ہوئی ہے, قحط پڑا ہے, بھوکے مرنے لگے ہیں لوگ, تو جان بچانے کے لیے اٹرم شٹرم کھانا شروع کیا. شروع میں یہ ضرورت تھی, بعد میں کلچر کا حصہ بن گئی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن آپ ان قوموں کی ہسٹری جتنا ماضی کی طرف جائیں گے, خوراک میں بھی تہذیب نظر آئے گی آپ کو. کتے بلے نظر, انسانوں نے کتے بلے ماضی میں نہیں کھائے ہیں. خود یہ اس کی علامت ہے بھائی, تب انسانوں کا شجرہ پیغمبروں سے جا کے ملتا ہے کہ انہوں نے انسانوں کو بتایا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. ورنہ اگر بچے کو آپ جنگل میں چھوڑ دیں, اسے کیا پتا کیا کھانا ہے, وہ کچھ بھی کھا جائے گا, کتے بھی کھائے گا, وہ بلے بھی کھائے گا. لیکن ہم ماضی کی طرف جاتے ہیں, پاسٹ میں جب ہم جاتے ہیں, اگر یہ جنگلی انسان ہوتا تو چائنا والے جو کچھ آج کھا رہے ہیں, یہ ہزاروں سال پہلے بھی وہی کچھ کھا رہا ہوتا, جبکہ ہزاروں سال پہلے انسانوں کی خوراکیں ایسی نہیں تھیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج یورپین اقوام خنزیر کھاتی ہیں, لیکن آپ ہسٹری دیکھیں, یہ ہمیشہ سے نہیں کھاتے آ رہے. ورلڈ وار میں جب قحط پڑے ہیں, لوگوں کی یعنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے لگے, تو ان کے پادریوں نے فتویٰ دیا کہ ضرورت میں خنزیر کھانے کی اجازت ہے. شروع میں ضرورت تھی, اس کے بعد ٹیسٹ گین ہو گیا.
کیا کھانا شروع کر دیا؟ خنزیر کھانا شروع کر دیا، سور کھانا شروع کر دیا۔ عیسائیوں کا ماضی اٹھا کے دیکھو، یہ ذبح کر کے کھایا کرتے تھے، تبھی تو قرآن نے کہا ہے کہ عیسائی کا جو مسیحیوں کا ذبیحہ حلال ہے، کیونکہ ذبح کرتے تھے نا۔ آج کرتے ہیں ذبح؟ نہیں۔ تو پہلے تہذیب یافتہ ہوئے یا اب ہوئے؟ پہلے۔ یہ میں دلائل اس کے دے رہا ہوں کہ جتنا ماضی کی طرف جائیں گے انسان آپ کو مہذب نظر آئے گا، اور اگر ماضی میں جو قومیں مہذب نہیں ہیں وہ قومیں جو پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہیں، وہ قومیں مہذب نہیں ہیں۔ تو جتنا آپ ماضی کی میں جائیں گے، تو یہ جو چائنا والے کھا رہے ہیں نا، اور سارے اب بھی نہیں کھاتے، ابھی بھی بہت سے چائنا کے لوگ کتوں سے نفرت کرتے ہیں کہ نہیں کھانے کی چیز نہیں ہے یہ، تو ان کے دل میں یہ کہاں سے آیا کہ یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے؟ جو اپنی اصل فطرت پہ رہے وہ آج بھی نہیں کھا رہے، جو ہٹ گئے انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ تو اس لیے پتہ چلتا ہے انسان کا جو ماضی ہے وہ بندر بندر یہ جنگل نہیں ہے، انسان کا ماضی انتہائی مہذب انسان، پہلا انسان آدم وہ انتہائی مہذب تھے، پہلی جو ہماری ماں ہیں وہ کون ہیں؟ اماں حوا، وہ انتہائی مہذب تھیں، تبھی ان کی نسل میں تہذیب آئی ہے، ورنہ کہاں سے سیکھی انسان نے تہذیب؟ اور یہ جو دعویٰ ہے کہ نہیں انسان میں جیسے ترقی ہو رہی ہے تہذیب بہت آتی چلی جا رہی ہے، پہلے کم تھی اب زیادہ ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ فیک ہے۔ ترقی اور تہذیب میں فرق ہے۔ دیکھو دولت جب آتی ہے نا تو چہرے پہ کچھ خوشحالی آ جاتی ہے، اس کو لوگ تہذیب کہتے ہیں۔ غریب کے چہرے پہ وہ خوشحالی نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں بد تہذیب۔ باہر ملکوں میں دولت ہے تو سڑکیں بھی صاف اور فٹ فاٹ، اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ تہذیب۔ او بھائی وہ تہذیب نہیں، وہ غریب آدمی کی جھونپڑی میں اے سی لگا دو اور 4-5 ملازمین رکھ دو اور جھونپڑی کو آپ شیش محل بنا دو، وہ بھی مہذب کہلائے گا۔ وہ دولت ہے، وہ تو بڑھ رہی ہے، پہلے کم تھی اب زیادہ ہے۔ تہذیب میں چند چیزیں ہیں۔ اب میں آتا ہوں اسی والی مثال کی طرف، وہ جو مردے چرایا کر کے کھایا کرتا تھا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، وہ جو قبروں سے مردے اقرار الحسن نے جس کو پکڑا تھا، آپ کا کیا خیال ہے وہ مہذب انسان تھا؟ انتہائی اخلاق سے گری ہوئی حرکت کہ گوشت کس کا کھا رہے ہو؟ مردوں کا۔ نئے لوگ بہت سارے آ چکے ہیں، میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں، دوبارہ تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں اس کو۔ ایک چھاپا پڑا تھا کہ ایک شخص کے گھر سے گوشت نکلا تھا مردہ لاشوں کا، جس کو وہ کوکر میں پکا کے وہ بھی اور پورا خاندان کھاتا تھا۔ آپ کو سن کے گھن آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سوچو، ہمیں یہ واقعہ سن کے گھن، آپ بھی بول رہے ہو کہ بار بار کیوں ریپیٹ کر رہے ہو اپنی زبان سے؟ ہے بھائی، نہا کے آئے ہو آپ، کتنا گندا واقعہ آپ ریپیٹ کر رہے ہو، مردے کھاتا تھا، گھن آ رہی ہے سن کے بھی۔ سوچو ہمیں سن کے گھن آ رہی ہے، اس کو کھا کے گھن۔ اچھا یہاں کچھ لوگ نا بڑے فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھیں ہو سکتا ہے بیچارے کو کوئی مجبوری ہو۔ بس کرو یار، بس کرو۔ ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں جب تم مرو نا تو وصیت کر کے جانا، مجھے اس کو کھلا دینا، مجبور ہے بہت زیادہ بیچارہ وہ۔ ہاں وہ بھی میں نے بتایا نا آپ کے آنے سے پہلے، اب اس کو وہ اتنی گھن والا ہے کہ اس کو بار بار ریپیٹ نہیں کیا جا رہا۔ وہی مردوں کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ اب مجھے بات بتاؤ، میں دوبارہ اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ آپ کو یہ سنتے ہوئے گھن آ رہی ہے، اس کو کھاتے ہوئے گھن نہیں آ رہی تھی۔ ہمیں کیوں یہ غیر شائستہ کام لگا، غیر اخلاقی؟ اس لیے کہ ہمیں گھن آ رہی ہے، اس لیے نہیں کہ عقلی لحاظ سے یہ غلط معلوم ہو رہا ہے ہمیں۔ نہ کچھ چیزیں عقل سے ثابت نہیں ہوتی، فیلنگ سے پتہ چلتا ہے، فیلنگز۔ مثال کے طور پر کہیں گوبر پڑا ہوا ہے، اس میں سے بدبو آ رہی ہے، آپ نے ناک یوں پکڑی، بدبو آ رہی ہے اسمیل۔ دوسرا گیا وہ ناک اس کے اوپر رکھ کے سونگ رہا ہے، کہہ رہا ہے بڑے دنوں کے بعد آج کچھ ڈھنگ کی چیز سونگنے کو ملی ہے مجھے۔ آپ اس کو بولو یار تو لگتا ہے کہ بھنگیوں کو بھی تو نے مات کر دیا یار۔ بھنگی بھی بیچارہ جب گٹر صاف کرتا ہے وہ بھی ناک پہ ہاتھ رکھتا ہے، بڑا گندا ہے یار تو۔ کہ کیا دلیل ہے؟ کہہ رہے خوشبو آ رہی ہے اس میں سے۔ آپ عقل سے ثابت کر سکتے ہو؟ ہے بھائی، عقل سے آپ نے ثابت کیا کہ نہیں، دیکھ یہ بدبو ہے، دیکھ غفار کو بلا، وہ بھی کہہ رہے بدبو ہے، وہ کہہ رہے غفار بھی جھوٹ بول رہے ہیں، تم سب ملے ہوئے ہو، ڈالر مفتی ہو تم سب، کیا ہو؟ اس کو اس واقعے سے نہ جوڑیں، وہ ختم، ٹاپک ختم ہے ابھی، اس کو دوبارہ نہ اٹھائیں، وہ ٹاپک کو سمیٹ دیں۔ تو آج کل یہی ہے نا، آپ کی رائے سے جو بھی اختلاف کرے، درباری ہے، سرکاری ہے، ڈالر ہے، فلانا ہے، ابے تم تو رائے کا اختلاف، دلیل کا جواب دلیل سے جو، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کورٹ میں کیس چلا، 2 گواہ پیش کیے، ابھی چھوڑو پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ خیر، تو آپ نے کو اسمیل آ رہی ہے، اس کو اسمیل نہیں آ رہی، آپ نے سائنسدان بٹھا دیا، بے بدبو ہے، وہ کہہ رہے ہیں سائنس سے ثابت کرو۔ سائنس سے کون ثابت کرے گا؟ سائنسدانوں نے مشینیں لے کر آئے، دکھا دیا جراثیم ہے، دیکھو یہ جرمز نظر آ رہے ہیں اس کے گوبر کے اندر، یہ ان کی اسمیل ہے۔ کہ وہ دہی میں بھی تو جراثیم ہوتے ہیں، بیکٹیریا تو اس میں بھی ہوتے ہیں، پھر وہ بھی بدبو ہے۔ تو پھر سائنسدان جاپان سے اسپیشل بائر سائنسدان منگوایا آپ نے کہا، جاپانیوں نے کہا دیکھو دہی کے جو بیکٹیریا ہیں وہ فائدے مند بیکٹیریا ہیں، یہ جو بیکٹیریا ہیں یہ گندے ہیں،
تو آپ کیا کہو گے؟ یہی تو ثابت کرو کہ گندے ہیں کہ نہیں ہیں. دونوں بیکٹیریا ہیں, دونوں کی شکل ایک جیسی اور ناک نقش بالکل ایک جیسے, تڑپنے اور پھڑکنے کا اسٹائل ایک جیسا. خدا کی قسم قیامت آ جائے گی, آپ یہ ثابت نہیں کر پاؤ گے کہ یہ گندا ہے. آپ بولو گے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود صاف ہو, ناک میں جو سونگنے کے سافٹ ویئر ہیں وہ چینج کروا تو اپنے, تیرے الٹے ڈل گئے ہیں, تو یہ ریپیئرنگ سے ٹھیک ہونے والا بندہ نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو, اس سے ہمیں پتا چلتا ہے جس انسان کی تربیت ہوئی بھی ہو نا, اس کو صفائی کے ماحول میں رکھا جائے, اس کو خوشبوؤں کے ماحول میں رکھا جائے, تو جتنا اچھے ماحول میں رکھا جائے گا اس کو بدبو اتنی زیادہ محسوس ہوگی, اور جس کو جتنا گندے ماحول میں رکھا جائے گا اس کو بدبو اتنی کم محسوس ہوگی. کوئی خاندانی آدمی ہو جو ہمیشہ عود کی دھونیوں میں رہا ہو, آپ جائیں نا سعودی عرب میں جو رائل فیملی اور مسقط وسقط میں جائیں, جب آپ ان کے گھروں میں ہو ایسی خوشبو, عربیوں میں ایک عادت ہے, جب آپ آ کے بیٹھتے ہیں تو آپ کے جبے میں بھی خوشبو ڈالتے ہیں وہ دھونی عود کی. جب میں یہ بات کرتا ہوں نا, لوگ آ کے مجھ پہ بھی اسپرے سے رکھنا شروع کر دیتے ہیں. خدا کے لیے یہ الکوہلک اسپرے سے جان چھڑاؤ, خود نہیں چھڑاتے, میری تو چھڑا دو, میں نہیں لگاتا یہ الکوہلک بالکل. ایسا دماغ میں وہی بات ہے, بدذوقی ہے, بدذوقی ہے. کیا بولوں میں زیادہ, کیونکہ بہت سے لوگ اسپرے استعمال کرتے ہیں وہ ناراض ہوں گے. خوشبو جو ہے نا, خوشبو آرگینک اچھی ہوتی ہے, اس سے دماغ خراب نہیں ہوتا, سکون ملتا ہے. جو آج کل الکوہلک خوشبو آ رہی ہے جائز ہے یہ بھی, لیکن یہ بس جن لوگوں کو زیادہ ذوق نہیں ہے ان کو اچھا لگتا ہے. یہ جو ذرا اچھا ذوق رکھتے ہیں, 4 شادیوں کو ذوق, استغفر اللہ, یعنی ان کے لیے نہیں ہے یہ. ان کو اوریجنل عود اچھی لگتی ہے, لیکن اوریجنل ہو. آج کل اوریجنل بھی جب کوئی دے رہا ہوتا ہے تو میں کب کپا رہا ہوتا ہوں, مجھے پتا ہوتا ہے یہ اوریجنل نہیں ہوگی, خیر میں لے لیتا ہوں, کسی اور کو پارسل کر دیتا ہوں. دوسرے نمبر پہ خس ہے. اچھا, مجھے خوشبو ہدیہ نہ کیا کریں, کیونکہ جیسے ہی کوئی مجھے خوشبو دیتا ہے میں پارسل کر دیتا ہوں اس کو آگے. خوشبو میں خود اپنی مرضی سے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو انسان اپنی مرضی کی رکھتا ہے, وہ دوسروں کی مرضی کی ہوتی نہیں ہے. تو خس ہے, عنبر ہے, اوریجنل ہو کہیں سے. اسی طرح یہ ہے ایک اور خوشبو, عود اوریجنل. سب سے بہترین تو عود کی دھونی ہے, جو دھواں نہیں ہوتا عود کا, لکڑی جلتی, کیا مزہ آتا ہے یار. تو عربوں میں عادت ہوتی ہے کہ جب بھی جا کے بیٹھتے ہیں وہ دھونی آپ کے جبے کے نیچے رکھتے ہیں, وہ دھونی اوپر آتی ہے, پورا خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے. اب جس نے ساری زندگی یہ کیا ہو اس کو تو میرے بھائی تھوڑی سی بدبو آپ سنگھا دیں وہ تو بے ہوش ہو جائے گا. تو جتنا اچھے ماحول میں ٹائم گزارا, گندگی سے اتنی نفرت زیادہ. میں اکثر اس موقع پہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی بہت صفائی ستھرائی والے تھے, بہت زیادہ. لدھیانہ سے تعلق تھا, ہندوستان کے لدھیانہ کے پنجابی تھے نا, پنجابی بڑے بڑے چودھری ٹائپ کے, اس خاندان سے ان کا تعلق تھا. تو باپ دادا سے خاندان میں بہت صفائی چلی آ رہی تھی, بہت زیادہ. اور سلیقہ بھی صفائی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کیا تھی, سلیقہ. میں جب مدرسے گیا تو میں حیران ہو گیا سلیقہ دیکھ کے. میں نے کہا بھائی یہ کیسا مدرسہ ہے بھائی. طلبہ کی چپلیں لائن سے رکھی ہوئی تھی, کوئی آڑی ترچھی چپل نہیں, لائن سے, اور چپلوں کے نیچے کا جگہ بھی صاف, کوئی ایک مٹی کا نشان نظر نہیں آتا تھا. گملے لائن سے رکھے ہوئے اور اس میں صفائی ستھرائی. نیا کوئی طالب علم آتا تھا نا وہ پینڈو پن دکھاتا تھا اپنا, ہمیں پتا ہوتا تھا یہ اب مار کھائے گا. مار کا مطلب زبانی ڈانٹتے تھے. وہ کیا کرتا تھا, کچھ کھایا نا, جیسے ٹافی کھائی ہے تو پنی اس کی گملے میں ڈال دی. ہمیں ہنسی آتی تھی, ابے کیا پینڈو والی حرکت کر رہے. نیا طالب علم آتا نا وہ اٹھاتا اور پنی گملے میں ڈال دیتا. ہمیں کہتے ہنستے تھے ہم, یہ کیا کر رہا ہے, کیونکہ ہمیں ایسی ٹریننگ کر دی تھی کہ بھائی یہ ڈسٹ بن میں ڈالنے کی چیز ہے. اور کچھ نئے نئے طلبہ آتے تھے وہ بلغم نکال کے گملے میں فائر مارتے تھے, جیسے تھوکتے تھے. اب گملے میں ہوتی تو مٹی ہے, لیکن وہ تھوکنے کے لیے نہیں ہوتی, وہ پودے لگانے کے لیے تاکہ خوبصورت نظر آئے. جب آپ اس میں تھوکیں گے یا کوئی نسوار کی پھٹکی لگا کے پھینکیں گے تو ہمیں پتا چل جاتا تھا نواں آیا ہے یہ کیا ہے. اس طرح کوئی طالب علم واش روم گیا اور لائٹ بند نہیں کی, واپس آ گیا لائٹ کھلی ہوئی ہے, ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا بھی نیا نیا آیا ہے. یہ تصور نہیں تھا کہ آپ واش روم سے باہر آؤ اور سوئچ آف کیے بغیر باہر آ جاؤ آپ. تو حضرت بہت زیادہ صفائی, بہت زیادہ. ایک دن کیا ہوا, حضرت نے واقعہ بتایا کہ ہمارے گاؤں میں ٹریکٹر خراب, حضرت کی زمینیں تھیں وہاں سے آمدن بھی آیا کرتی تھی, تو ٹریکٹر خراب ہو گیا. تو ٹریکٹر کا جو مزدور ہے نا جو ٹریکٹر چلا رہا تھا, وہ ٹریکٹر کے نیچے لیٹا, بنیان پہنا ہوا تھا اس نے, اور نیچے سے اس ٹریکٹر کو صحیح کرنے لگا. حضرت کی نظر پڑ گئی اس کی بغلوں پہ, وہ تو بڑے نفیس طبیعت کے تھے. حضرت کہتے ہیں مجھے ایسی قے آنے لگی اس کی بغلوں کو دیکھ کے, جو کہتے ہیں افریقہ کے جنگلات نظر آئے مجھے, افریقہ کے اور امیزون کے جنگلات. حضرت کہتے ہیں پھر میں بہت گہرائی میں چلا گیا نا, کیونکہ ایسا منظر حضرت نے کبھی زندگی میں دیکھا نہیں تھا. تو مجھے ایسا لگا جیسے اس میں کھٹمل اور جوئیں کبڈی کھیل رہے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں تھا.
لیکن حضرت کا دماغ، کیونکہ کبھی دیکھا نہیں نا یہ منظر، اتنی گندگی کہ بغلے کے بال اتنے بڑے ہوئے ہیں. ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کسی گورے کے ملک میں نا، میں نے جوتے خریدنے تھے، ہم نے کہا یار یہ دو بندے کھڑے ہوئے تھے، وہ دونوں نے جب ہاتھ یوں کیا تو میں 180 پہ گھوما ہوں ایسے کر کے. یار ایک کے نہیں ہوتے دوسرے کے ہوتے، آدمی کہتا ہے چلو وہ بھول گیا ہوگا، ان کے یہاں جمعہ تو ہوتا نہیں ہے تو چلو کرسمس کے موقع پہ کر لیا ہوگا. تو وہ جب ٹن ایسے جب انہوں نے یوں کیا نا، مجھے لگا جب سے پیدا ہوئے ہیں آج تک سارے گورے ایسے نہیں ہوتے، کچھ صاف ستھرے بھی ہوتے، لیکن وہ ایسے تھے. میں نے کہا کوئی سمجھانے والا نہیں ہے یار ان کو. خیر ہم تو گھومے ٹن مارے. ہم نے کہا بھائی میں جوتے خریدتا ہی نہیں ہوں یہاں سے، جب بھی میں جوتے پہنوں گا مجھے وہ منظر دماغ میں آئے. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گندگی میں اگر کوئی رہا ہو تو اسے گوبر کی بدبو یا گندگی کم محسوس ہوگی. ایسا ہی ہے نا، ویسے گوبر میں وہ والی بدبو نہیں ہوتی جو بہت زیادہ گھن آئے، کیونکہ یہ جانور اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیے پالنے کے لیے، تو ان کی لید میں اس درجے کی اسمیل نہیں ہوتی. زیادہ جو بدبو اور گندگی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کتے بلیوں کے پیشاب میں. جو لوگ گھروں میں کتے پالتے ہیں ان کے گھر میں بدبو آتی ہے، وہ بڑی غلیظ بدبو ہوتی ہے، وہ صحت کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے وہ. اس لیے کتے بلے مت پالا کرو گھروں کے اندر. بلی اگر پالنی بھی ہے تو اس کو پورا صفائی ستھرائی کا خیال کیا کریں. ہمارے ایک بزرگ آتے ہیں، ان کے بچوں نے گھروں میں بلیاں پال پال کے ایسا گند مچایا ہوا ہے. ابا کو تو پہلے پال لو میرے بھائی، اس کے بعد بلی ہے. ابا پریشان ہے، ناراض ہے، اس کے خیال نہیں ہے. خیر حلال جانور پالا کریں، حلال جانور، بکریاں پالیں، مرغیاں پالیں، گائے پالیں، بھینس پالیں، ان میں برکت ہے. اونٹ کی تو جگہ نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں، ورنہ میں اونٹ کو بھی بولتا کہ اونٹ بھی پالیں. ان میں برکت رکھی اللہ تعالیٰ نے. آج کل تو انٹرنیٹ پہ ایسے بہترین طریقے آئے ہوئے ہیں چھتوں پہ بکریاں پالنے کے، صفائی بھی رہے گی. بہت ٹیکنالوجی نے، میں باہر ملکوں میں گیا ہوں، گوروں کے پالنے کے طریقے دیکھ کے حیران ہو گیا. اب چھتوں پہ بھی پال سکتے ہیں. ایک پھٹا لگائیں، وہ پورا آرڈر ہوتا ہے اس کا. میں کسی کمپنی کی مشہوری کے لیے یہاں نہیں بیٹھا، لیکن آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے نا، ایسے کیج بنتے ہیں فائبر کی، وہ بچتی ہے اس کے اوپر، بکریوں کی مینگنیاں پیشاب سارا نیچے جاتا ہے، نیچے سلیب میں ایک شیٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ سارا نیچے جا کے ادھر ایک نالی میں آ کے گرتا ہے، اور وہ سارا نیچے رکھتے ہیں، کوئی چیز وہاں آ کے گرتا رہے گا 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اٹھا کے اس کو. یا ڈائریکٹ گٹر لائن سے بھی جوڑ سکتے ہیں آپ اس کو، سیوریج لائن سے بھی جوڑ سکتے ہیں، وہ پیشاب وغیرہ سب ایک طرف چلا جائے گا. تو بہت صفائی کے ساتھ اگر تھوڑی سی کھوپڑی استعمال کریں، اس سے فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ نمبر 1، انبیاء کی زندگی کے آپ کی زندگی زیادہ قریب ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ نمبر 2، حدیث میں آتا بکریوں والوں میں تواضع ہوتی ہے، تو آپ کے اندر جانور پالنے والے میں تکبر، بولتے کیوں نہیں ہوتا. کیونکہ آپ بکری کے ساتھ جب سیلفی لوگے نا تو جہاں رشتہ بھیجا ہوا تھا وہ ٹوٹ جائے گا آپ کا. میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے ایک جگہ پیغام میں نکاح بھیجا تو انہوں نے بولے تو سنا بکری چراتا ہے. میں عصر کے بعد اپنی بکریاں لے کے نکلا کرتا تھا یہاں، اور ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہوتا تھا. اب بھی میرا دل چاہتا ہے، لیکن اب سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں نکل پاتا، ورنہ میں ابھی بھی یہ کام کرتا. اتنا مزہ آتا ہے اس کام میں، بکریاں لے کے نکلو نا، 1 گھنٹہ رکھو، یہ سارا دن یہ کام نہیں، اور بھی دنیا میں کام ہے. لیکن یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے نا آپ کی موبائل پہ بیٹھے ہوئے یا ڈرامے فلمیں، اس سے خدا کی قسم یہ کروڑا گنا بہتر ہے. اتنا مزہ آتا ہے بکریاں پالنے میں. میرے پاس ایک ٹیڈی بکری تھی، بالکل گلول مٹول سی، اس کے 3 پدے سے گول سے بچے. میں عصر کے بعد اس بکری کو لے کے، یہ لوگ گوائیں جب میں نے یہ بکریاں چرائی ہیں، محلے والوں کو پتا ہے، میں لے کے نکلتا تھا ادھر ادھر. اس کے بعد جب مغرب کا ٹائم ہوتا تھا نا، بکری جیسے الگ ہے بچے الگ ہیں، تو مغرب کے ٹائم پہ بکری نے ایک سیٹی مارنی ہوتی تھی بچوں کو خبردار کرنے کے لیے کہ آفس ٹائم ختم، گھر چلو. وہ ایک خاص قسم کی آواز نکالتی تھی، اور جو اس کے بچے ادھر ادھر گم ہوئے ہوتے تھے ایسے پھدکتے اچھلتے کلابازیاں کھاتے گرتے پڑتے ماں کے پاس آتے کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے چلو. میں کہتا تھا ایسا تو ہمارے بچے نہیں سنتے. یہ چیزیں ذہنی سکون کا ذریعہ بنتی ہیں. نیچر کے جتنا قریب رہو گے تکبر بھی پیدا نہیں ہوگا، خوش بھی رہو گے. اور جتنا مصنوعی زندگی میں آؤ گے تکبر بھی پیدا ہوگا، ڈپریشن سے مر جاؤ گے کسی دن، برین ہیمریج سے دماغ پھٹ جائے گا. ہر وقت ناک میں مکھی بٹھا کے رکھنا ہے آفس میں 3 پیس سوٹ ٹائی میں، اور یہ کر لے وہ نہیں کر، ادھر جا ادھر جا. ہر وقت جو ہے نا یہ ناک میں مکھی بٹھا کے رکھنے والے لوگ یہ خود ہی ٹینشن سے مر جاتے ہیں. تو مجھے لوگ کہتے تھے یار آپ شادیاں بھی کر رہے ہو. یہ ایک دفعہ ہوا ہے رشتہ میں نے بھیجا، انہوں نے بولے تو سنا بکری چرا رہا ہوتا ہے. میں نے کہا کیا میں نے کہا ہمارا شوق ہے، چرا رہے ہیں کیا جا رہا ہے اس میں. ایک دفعہ ایک صاحب ملنے کے لیے آئے تو بکری کا جو کیج تھا اس میں مٹی اٹھا کے نا اس کو صاف صفائی کر رہا تھا، اور مٹی میں پورا لدا ہوا تھا. میں اب پتہ نہیں انہوں نے میرے بارے میں اچھا سوچا برا سوچا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جو بھی سوچا ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ایسا ہی ایک منظر ایک صاحب نے دیکھا، وہ کہنے لگے میں تو اس کو بڑا پڑھا لکھا سمجھ رہا تھا. تو وہ ملاقات کیے بغیر ہی چلے گئے. کوئی بات چلتا ہے یار، پھر بھی ہو ہی گئی نا. کیا پھر بھی ہو ہی گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ
धोती बनियान पहन के सारा दिन बकरियां चराते रहें। हर आदमी का अपनी एक काम होता है, उसको फोकस करें। थोड़ा सा टाइम किसको दे दें? इंसान को तफरी के लिए टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो जो तफरी का थोड़ा सा टाइम है ना, वो ऊट पटांग कामों के बजाय जानवर पालने में लगा दें। और अगर आपके पास जगह नहीं है तो इंटरनेट पे सर्च करें, लोगों ने अपनी छतों पे बड़े खूबसूरत केज बनाए हुए हैं, छतों पे भी देसी स्टाइल। मगर आपके पास केज बनाने के पैसे नहीं है तो नेट पे आप लिखें बगैर पैसों के कैसे केज बनाया जाता है। हर चीज इंटरनेट पे पड़ी हुई है भाई, सिवाय बीवी को काबू करने का तरीका। इसके अलावा दुनिया की हर चीज किस पे है? इंटरनेट पे मौजूद है। ससुराल को सही करने का तरीका नहीं है, दामाद इंसान का बच्चा नहीं बन रहा, उसको इंसान का बच्चा बनाने का तरीका इंटरनेट पे मौजूद नहीं है। लेकिन बाकी हर चीज आपको गूगल पे मिलेगी। गूगल बताएगा, 10 तरीके आ जाएंगे जो आपके लिए सूटेबल हो, आप उसको इख्तियार करो। मैं अमेरिका में गया, मैंने वहां, अच्छा अमेरिका में जो लोग रहते हैं अक्सर मुलाजिमीन का रिवाज नहीं है। यहां जिनके 20-20 मुलाजिमीन थे ना, वो वहां जाके सारे काम खुद कर रहे होते हैं। अच्छा, इससे खुश रहते हैं वो, ये कोई तौहीन की बात नहीं है। मैंने वो इंटरनेट पे व्लॉग बनाया था ना कि हमारे दोस्त ने पूरा केज अपने मुबारक हाथों से बनाया, ठीक है ना। हालांकि वो इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो, लेकिन पूरा केज उसने नेट पे सर्च कर करके अपने हाथ से बनाया। इतना खूबसूरत सिस्टम, उसमें छोटी सी सोलर प्लेट लगा दी, वो सूरज की रोशनी से चार्ज होती है। शाम के वक्त केज का दरवाजा खुद ही बंद होता है, सुबह के वक्त खुद ब खुद खुल जाता है। ऐसा टेक्निकल सिस्टम बनाया। मैंने कहा वाह भाई वाह। तो बच्चों को ये वाली एक्टिविटी दो, वरना वो क्या मोटू पतलू देख देख के ना पागल हो जाएंगे, बावले हो जाएंगे। हो गए हैं, हो क्या जाएंगे। इतनी बीमारियां बच्चों में, दिमागी बीमारियां आ गई हैं क्योंकि बच्चों की लाइफ अब नेचुरल रही नहीं है। हमारे बचपन में और यहाँ जो बड़े लोग बैठे हुए हैं उनके बचपन में और आज के बच्चों के बचपन में जमीन आसमान का फर्क है। पहले बच्चे खेलते थे, हंसते खेलते, उधर भागे उधर शरारत। तरावियों में जो बच्चों के मजे होते थे, तरावियों में जो पीछे शरारतें बच्चों की होती थी, ऐसा ना बच्चे शुरू करते हैं वो शरारतें, वो अलग चीजें होती थी। सब भागम दौड़म, और जब सलाम फेरने का टाइम आया सारे शरीफ बनके ऐसे बैठ जाते थे जैसे सारी सकीनत इन्हीं पे नाजिल हुई है। आप बच्चों की वो जिंदगी खत्म, उनको भी रोबोट बनाया हुआ है बिल्कुल। न कीचड़ में खेलते हैं, न मिट्टी में खेलते हैं। हमने तो भाई एक कच्ची मिट्टी की इतनी गाड़ियां बनाई हैं, इतनी गाड़ियां बनाई हैं। मिट्टी, हम जाया करते थे दोस्तों के साथ, मिट्टी लेकर आते थे, उसको गारा बना के मुख्तलिफ डिजाइन की गाड़ियां बनाते, फिर उनके टकराव का मुकाबला करते। एम्बुलेंस बनाते थे, उसके ऊपर हम जो लगाते थे ना, उसको हम टीनी नाना कहते थे। टीनी नाना, वो नहीं एम्बुलेंस बचती है, मिट्टी की एम्बुलेंस बना के उसके ऊपर हम एक रखते थे, उसको हम कहते थे टीनी नाना, जो सायरन होता है। तो जब हम गाड़ियों की टकराव का मुकाबला करते थे, सबसे पहले वो टीनी नाना टूटता था। इसका टीनी नाना टूट गया, ये लफ्ज अभी तक हमें याद है। टीनी नाना, वो नहीं सायरन बज रहा होता, इसका नाम था टीनी नाना। तो सारी खुशियां बच्चों से हमने छीन ली हैं। स्क्रीन पे ले जाके बैठा दिया, मोटू पतलू देख रहा है। कभी वो मोटू पतलू की बातें तो सुनो, पागलों वाली बातें, तमीज से मुंह से। आप बच्चे से टेढ़े स्टाइल में बात करोगे ना, बच्चा टेढ़ी बातें शुरू कर देगा। एक डॉक्टर की एक क्लिप मैंने देखा, उसने बिल्कुल सही कहा। नीचे लोगों ने डॉक्टर को बड़ी गालियां दी हुई थी, गलत दी हैं गालियां, वो डॉक्टर ने सही बात की है। उस डॉक्टर ने कहा कि बच्चों से तोतली जबान में बात मत किया करो, तोतले हो जाते हैं कमबख्त। हकीकत है, ये मेरा तजर्बा है। किसी बच्चे से ज्यादा तोतली बोलते रहो ना, वो फिर सही बोलता ही नहीं है। थोड़ा बहुत तो चलता है प्यार में, लेकिन तोतला बोलते रहोगे वो तोतला ही ना हो जाए कहीं। तो बच्चे जब कार्टून देखते हैं तो उसमें जो स्टाइल देखते हैं, उनका छिछोरा सा स्टाइल और आड़ा तिरछा, वही सीख रहे होते हैं। फिर अजीब माँ बाप कहते हैं पता नहीं किस पे गया है। माँ कहती कम से कम मुझ पे तो नहीं गया ये। वो सबसे पहले अपने आप को महफूज करती है। हमारे खानदान में तो कोई ऐसा नहीं गुजरा, मुझ पे तो नहीं गया ये। खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। दाएं बाएं क़याम ताम बहुत ज्यादा होता रहता है। तो मैं ऐसा कर रहा था कि देखो, वो जो मुर्दा लाशें खाया करता था, उसको घिन आ रही थी? बोलो, नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? क्या वो नेक, शरीफ, शुरफा, सफाई पसंद इंसान था? ना ना ना, उसको गंदगी की आदत पड़ गई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वही आदमी जो मुर्दा लाशें खाता है और इकरारुल हसन ने उसके घर में छापा मारा और एक हाथ वहां से निकला, एक हाथ वहां से निकला, अल्लाह माफ फरमाए, किडनी किसी का वहां पड़ा हुआ है, एक अजीब कीड़े वीड़े चल रहे हैं, ये मंजर ना होता, वो जरा पढ़ा लिखा होता, जदीद तहजीब से आशना होता, PhD स्कॉलर होता, कोई साइंटिस्ट होता, रॉकेट में बैठ के आसमानों की सैर करने वाला, तो फिर वो, और आदत उसको पड़ जाती यही गंदा खाने की, फिर वो खाता जरा तमीज से। सबसे पहले तो वो डॉक्टरों की टीम लेके जाता कब्रिस्तान, कब्र को बहुत तमीज से खोदता, मुर्दे को निकालते ही फ्रीजर में डाल दिया जाता ताकि खराब ना हो। पहले रिसर्च होती, ताजा वाला मुर्दा चाहिए, पुराना वाला बोलो नहीं चाहिए, इसको ले आए। अब यह है जदीद तालीम और तहजीब। यानी बहुत से गंदे काम हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं, लेकिन चूंकि पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे तरीके से कर रहे हैं, तो बद तहजीब होने के बावजूद हमने उनको क्या कहना शुरू कर दिया? बात तहजीब और तहजीब याफ्ता।
تو وہ کیا کرتے کہ اس کو لے کے جاتے, پھر وہ مشینوں میں کٹتا اور ایسے چانپیں نکل کے الگ, اور بہت ہی خوبصورت پیکنگ میں ان کے گھر میں ڈی فریزر میں, یہ پٹ کا گوشت ہے, میں انگلش میں لکھا ہوتا ہوں اردو میں نہیں, یہ لیگ پیس ہے, یہ جمشید کا بایاں والا گھٹنا ہے, کیونکہ وہ پائے زیادہ کھاتا تھا لہذا اس کے گھٹنے میں بھی طاقت اسی حساب سے ہوگی, کیا خیال ہے. بڑی تمیز سے خوبصورت پیکنگ میں رکھ کے اس کو پھر وہ جب پکانے کے لیے بھی ایک سسٹم ہوتا, اور کوئی گھر میں اسمیل نہیں ہوتی, اور ڈیٹول ویٹول کے روزانہ چھڑکاؤ بھی ہوتا رہتا, اور پھر 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں بڑی تمیز سے میز کرسی پہ چھری اور کانٹوں کے ساتھ لوگ کھا رہے ہوتے, اور ایسے میں اقرار الحسن کا چھاپا پڑتا, تو اقرار الحسن نے بدنام ہونا تھا, ان لوگوں نے بدنام نہیں ہونا تھا. کیا خیال ہے بھائی, غلط تو نہیں کہہ رہا؟ مجھے لگ رہا ہے میں سمجھا نہیں پا رہا اپنی بات. اس سے پتہ چلتا ہے کام وہی ہو رہا ہے جو اب ہو رہا ہے, لیکن پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں تو ان کا اسٹائل تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تو یہ جو آج دنیا ترقی اور تہذیب کی باتیں کر رہی ہے, خدا کی قسم تہذیب ختم ہو رہی ہے انسانیت میں. پہلے زیادہ مہذب لوگ تھے, لیکن اس بد تہذیبی پہ سائنسی ترقی کا لبادہ اور دولت اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, یہ اب اس شیرے میں ڈبو کے اس بد تہذیبی کو پیش کیا جا رہا ہے, تو وہ لگ نہیں رہی ہے بد تہذیبی. وہی لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ بعض چیزوں کو پیش ایسے کیا جاتا ہے کہ گندی ہو کے بھی کیا لگ رہی ہوتی ہیں اچھی. ایک لطیفہ بار بار سنا چکا ہوں, لیکن اس موقع پہ اگر نہیں سنایا تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا. وہ بالکل یہ لطیفہ جو میں بتا رہا ہوں نا, اس دعوے کو ثابت کر دے گا. وہ میں بتاتا ہوں نا, اکثر دو آدمی, دونوں کی, ایک نے دوسرے سے پوچھا تیری گھر میں کیسی گزر رہی ہے, گھر میں تیری کیسی گزر رہی ہے. اس نے کہا میں جب صبح اٹھتا ہوں تو تیری بھابھی سو رہی ہوتی ہے, تو میں اس کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھتا, تو اس لیے چائے میں خود ہی بنا لیتا ہوں. اور جب میں کہتا ہوں چائے بنا لی ہے تو پراٹھا بھی بنا ہی لو, کیا جا رہا ہے یار اس میں, چائے کے لیے نہیں اٹھایا تو پراٹھے کے لیے کیا اٹھانا. جب وہ ہے تو میں کہتا ہوں 2 انڈے بھی فرائی کر لو, کیا جا رہا ہے اس میں, تو اس لیے میں یہ کر لیتا ہوں, خود ہی کر لیتا ہوں. اور جب میں کہتا ہوں یار جب بنا ہی رہا ہوں تو تیری بھابھی کے لیے بھی 1 کپ زیادہ ڈال دوں اس میں, اس کے لیے بھی بنا دو. اب 1 پراٹھا بن رہا ہے تو 2 بن جائیں گے, تو اس کا ناشتہ بھی میں ہی بنا دیتا ہوں. یہ لطیفہ برائے لطیفہ نہیں ہے یار, سمجھ رہے ہو, یہ صرف لطیفہ نہیں ہے, اس میں بہت سے اسباق چھپے ہوئے. کہہ رہے اس کے بعد میں آفس جاتا ہوں, تو شام کو جب میں آفس سے آتا ہوں تو چائے تو تجھے پتا ہے میں اپنی ہاتھ کی پیتا ہوں, لہذا میں چائے خود بنا لیتا ہوں. جہاں تک ڈنر کا مسئلہ ہے تو میں کہتا ہوں یار سارے کام میں نے آج دن میں خود ہی کر لیے, تو چلو رات کا کھانا بھی میں خود ہی بنا لوں, اور جب بنا ہی رہا ہوں تو 2 روٹی زیادہ بنا لوں. پھر جب رات کو سونے کی باری آتی ہے میں کہتا ہوں یار جب سارے کام گھر کے میں نے خود ہی کر لیے تو برتن دھونے میں کیا رہ گیا, ہاتھ ہی نکل گیا دم رہ گئی, کہتے ہیں نا ہاتھ ہی نکل گیا دم رہ گئی, تو کیا تیری بھابھی کو تکلیف دینا, تو وہ بھی میں خود ہی دھو لیتا ہوں. تو سنا تیری کیسی گزر رہی ہے. اس نے کہا میری بھی کتے کی طرح گزر رہی ہے جیسی تیری گزر رہی ہے, لیکن مجھے ایسے بیان کرنا نہیں آتا جیسے تجھے آتا. گھر میں عزت میری بھی ایسا ہی ہے, لیکن مجھے ایسے بیان کرنا نہیں آتا. اس سے پتہ چلتا ہے بہت سی بے عزتیوں کو بیان ایسے کیا جاتا ہے کہ وہ عزت لگنے لگتی ہے. آج دنیا مادہ پرستی, جس مادہ پرستی سے گزر رہی ہے نا, جو خاص طور پہ ترقی یافتہ ملک ہیں, ان میں تہذیب بہذیب گئی تیل لینے, سمجھ رہے ہو, کوئی تہذیب نہیں ہے. صرف دولت اور اس ترقی نے اس بد تہذیبی کو پیش ایسے کیا ہے کہ وہ بڑی زبردست تہذیب لگ رہی ہے, سوائے 2-4 چیزوں کے وہ جو قانون نے مضبوط کر لیا, وہ جو کرپشن نہ ہو وغیرہ وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر دنیا میں تہذیب بڑھ رہی ہے تو طلاق کا ریشو کیوں بڑھ رہا ہے؟ پہلے طلاقیں اتنی ہوتی تھیں, بولو آج بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہا ریشو؟ طلاق کا ریشو بڑھنا اس کی علامت ہے کہ مرد میں بھی برداشت ختم, عورت میں بھی برداشت ختم. بتاؤ برداشت والا آدمی مہذب ہوتا ہے یا عدم برداشت سے کام لینے والا مہذب ہوتا ہے؟ بتاؤ مجھے. جو عدم برداشت, جن میں برداشت نہ ہو, یہ بد تہذیبے ہوتے ہیں, یہ بد تہذیبے ہوتے ہیں. اتنے طلاقوں کے کیسز آ رہے ہیں نا, آدمی کہتا ہے یار اتنی شادیاں نہیں ہو رہی کمبختوں جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں. ابھی ایک وکیل آئے تھے, میں نے پوڈ کاسٹ کی ان کے ساتھ, وہ بہت اچھی آواز اٹھا رہے ہیں عدالتی خلا کی, یہ جو ناجائز خلا اس کے خلاف. میں نے ان کو بلایا, پوڈ کاسٹ ہوئی, اللہ ان کو جزائے خیر دے. اس بندے نے جو رپورٹیں بتائیں, لاہور میں 1 ہفتے میں کتنے خلا کے اور طلاقوں کے کیسز فائل ہوئے ہیں. میں نے کہا بھائی اتنے تو لاہور میں نکاح نہیں ہوئے ہوں گے. اس کا مطلب آج کا انسان بد تہذیبی کی عروج پر ہے. ہمارے باپ دادا اتنے بد تہذیبے نہیں تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن مہذب تھے. آج تعلیم ہے, تہذیب ختم, برداشت نہیں ہے. پہلے مشہور تھا ڈولی آئی ہے کھٹولی نکلے گی, تھا یا نہیں تھا؟ اب تو میرے بھائی ابھی رخصتی ہوئی نہیں طلاقیں. پہلے نہ عورت میں برداشت ہے نہ مرد میں برداشت ہے. برداشت مرد میں بھی نہیں ہے, عورت میں بھی نہیں ہے, لیکن مرد کو کوئی بیوی کے خلاف ورغلا نہیں رہا.
عورتوں کو تو شوہروں کے خلاف ورگلانے کی مہم چل رہی ہے, اور مہم چلانے والے کون ہیں؟ تہذیب یافتہ قومیں. وہاں کی NGOs آتی ہیں فیمنزم کے نام پہ, فیمنسٹ عورتیں جن کو وہاں سے کروڑوں اربوں روپے ملتے ہیں کہ عورت کو باپ کا باغی بناؤ, عورت کو بھائی کا باغی بناؤ, عورت کو شوہر کا باغی بناؤ, ہر مرد سے اس کو بغاوت پہ اکساؤ تاکہ مرد اور عورت کا ٹوٹا پھوٹا جو ریلیشن باقی رہ گیا اس کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے. یہ بد تہذیبی کون پھیلا رہا ہے؟ وہ قومیں جو تہذیب کی ٹھیکیدار ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور آپ دیکھ لو ان ڈاکٹروں کو, پروفیسروں کو, آج کا انسان بڑا مہذب ہے, ٹھش پش مار رہے ہوں گے بیٹھ کے, کمبخت تو اتنا مہذب ہے تیری بیوی کیوں بھاگی؟ یا کوئی خاتون ایسے ٹھش پش کر رہی ہوں گی تیرے بچے کیوں نہیں ہیں, تجھے بچے نہیں پیدا کیے جا رہے, ٹینشن ہے. اتنی ٹینشن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اگلی نسل کے لیے, اور ہمیں ایجوکیٹ کر رہی ہیں. کیا ہے اصل میں برداشت. ایسے بیان آ رہے ہوتے ہیں, میں تو دیکھتا ہوں نا یوٹیوب پہ, ایکچولی انسان جو ہے نا برداشت ہونی چاہیے, آپ دوسرے کی بات کا تحمل پیدا کریں, برداشت. ایسے انگلش میں ٹھش پش ماری, تمہارے برداشت, تم ہمیں برداشت سکھا رہے ہو. تمہارا خاندانی نظام اس عدم برداشت کی وجہ سے تباہ ہو گیا. نہ باپ ماں کی سنتا ہے, نہ ماں بیٹے کی سنتا ہے, نہ ماں اولاد کی سنتی ہے, نہ اولاد ماں باپ کی سنتی ہے, نہ بھائی بہن کی, نہ بہن بھائی کا, کچھ بھی نہیں. انڈیویجولزم, سب اکیلے. برداشت کہاں گئی بھائی مارکیٹ میں؟ خاندانی نظام اس عدم برداشت کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا. اس کا مطلب انسان بد تہذیبی کی طرف جا رہا ہے. پہلے شراب کے بغیر لوگ غم برداشت کر لیتے تھے کہ نہیں کر لیتے تھے؟ بولو. بڑے بڑے غم آتے. میری دادی اللہ مغفرت فرمائے, ویسے تو 85 سے اوپر سال کی عمر میں فوت ہوئی ہیں, لیکن میرا خیال ہے 80 کے بعد انہوں نے بتانا چھوڑ دیا تھا, کیونکہ میں 5 سال سے دیکھ رہا تھا 80 ہی کی تھیں وہ. اللہ مغفرت فرمائے. پرانے زمانے کی دادیاں ظاہر ہے بڑھاپے میں آپ سب کمزور ہو جاتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا میرے 11 بچے پیدا ہونے کے بعد انتقال ہوا ہے, اور بعض بچے 4-4, 5-5 سال کی عمر کو پہنچ کے فوت ہوئے. پہلے زمانے میں چونکہ یہ ویکسین بھی نہیں تھی اور بیماریوں کے ایسے علاج نہیں تھے, تو بچوں میں ڈیتھ ریشو زیادہ تھا. ابھی میرا کہیں پولیو پہ مجھے وہ ڈی سی نے بلایا کہ آپ تھوڑا سا, ایک علاقے میں کافی مخالفت ہو رہی تھی کہ وہ نا بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلا رہے تھے, تو ڈپٹی کمشنر میرے پاس آیا کہ یار آپ کی بات لوگ سنتے ہیں, آپ جائیں ان کو ترغیب دیں, پلا دو تاکہ بچ جاؤ. میں چلا گیا, میں نے ان کو ترغیب دی, الحمدللہ علاقے والوں نے پلا دی ہے. وہ میرا کلپ گیا تو نیچے ڈالر مفتی, امریکی مفتی. کوئی تمہاری نسلوں کو پولیو سے, میرا تو کوئی 1 روپے بھی نہیں ملا ڈی سی کی طرف سے. لوگوں نے مجھے کہا کہ ڈپٹی کمشنر سے کچھ کام لے لیں. میں نے کہا اگر میں نے کام لے لیا نا تو میرا یہ کام کا جو اخلاص تھا اس پہ ایک سوالیہ نشان ہو جائے گا. جو جس سے میں کام لے سکتا ہوں اس سے کام نہیں لیا میں نے, اور نیچے کمنٹس دیکھو یہ پیسہ آ رہا ہے اس کے پاس. ہم تمہارے فائدے کے لیے ایک بات کر رہے ہیں, ایک سائنسی ترقی ایک حقیقت ہے, اس کا انکار نہیں ہو سکتا. پولیو پوری دنیا سے ختم ہو گیا ہے سوائے افغانستان اور پاکستان, کیونکہ یہاں مخالفت بہت ہو رہی ہے, نہیں پلاتے اپنے بچوں کو. پلا لو میرے بھائی. تم یہ پیناڈول انگریزوں کی بنی ہوئی کھا رہے ہو, انسولین کے ٹیکے شوگر کے مریض ٹھوک رہے ہیں, یہ کیا تہجد گزار یہ ریونڈ والوں نے بنائے ہیں؟ اللہ حاجی عبد الوہاب صاحب کی مغفرت فرمائے, کیا انہوں نے یہ ایجاد کیا ہے؟ پنکھے تم یہ کوئی جاپانی کمپنی کا ہوگا, گاڑی کوئی, صرف ایک پولیو میں آ کے کہتے ہیں یہودیوں کی سازش ہے, جبکہ یہودی اپنے بچوں کو بھی پلا رہا ہے, سارے امریکن پلا رہے ہیں. یہی ایک شامت آئی بھی. بار بار میں تبھی کہتا ہوں جس کی جو فیلڈ ہے نا وہ اس میں گھسے. میڈیکل سائنس مولویوں کی فیلڈ نہیں ہے. دیکھو تہذیب میری فیلڈ ہے, اس لیے میں اس پہ بیان کر رہا ہوں. اگر میں پیناڈول کے بیانات شروع کر دوں یہاں بیٹھ کے, پیناڈول میں یہ ہوتا ہے, آپ بولو بھائی مجھ سے کلینک کھلی ہوئی ہے, وہاں جا کے ہم ڈاکٹر سے پوچھ لیں گے, آپ سے جو ہم سیکھنے آئے ہمیں وہ سکھاؤ. شادیوں پہ بھی میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ شادی کا تعلق تہذیب سے ہے. جس قوم میں نکاح کا رواج ختم ہوا, گدے گھوڑوں والی زندگی ہوگی. مذہب کا ٹاپک تہذیب ہے, اس لیے مذہب اسی کو فوکس کرتا ہے. تو پولیو کے قطرے جو ہے یہ مذہب کا ٹاپک نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے. آپ کہہ سکتے ہو پھر آپ کیوں گئے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے پولیو پلاؤ؟ ڈاکٹر کو جانا چاہیے تھا. میں اس لیے گیا کہ کچھ مذہبی لوگوں نے یہ پھیلا دیا ہے کہ یہ سازش ہے. تو جب مذہبی لوگوں کی طرف سے پروپیگنڈا ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی مذہبی لوگوں کی طرف سے آتا ہے, تو لوگ سنتے ہیں. میں نے وہ ڈپٹی کمشنر صاحب سے پوچھا, میں نے کہا آپ کو سب سے زیادہ مخالفت کس چیز کی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں, میں نے کہا یہ کتنی دفعہ پلانے چاہیے؟ کہہ رہے ساری زندگی بھی پیتے رہو, کوئی نقصان نہیں ہے. میں نے کہا دلیل؟ کہتے ہیں میں ہر چکر میں پیتا ہوں. کہتے ہیں میں جب کسی کو قطرے پلاؤں گا لوگ کہیں گے پہلے آپ پی کے دیکھو. تو کہہ رہے میں تو پی پی کے آدھا ہو گیا ہوں. یار ظلم ہو رہا ہے یار بیچارے کے اوپر. کہہ رہے جب کسی کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے جاتا ہوں کہتے ہیں پہلے آپ, تاکہ پتہ چلے کوئی غلط چیز. کہہ رہے میں خام خامے پی رہا ہوتا ہوں بیٹھ کے. کہہ رہے میں تو روز ہی پی رہا ہوتا ہوں. تو کچھ باتیں ہوتی ہیں, پروپیگنڈا ہوتا ہے, اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. ہاں کچھ ویکسین ایسی ہیں جن کے ہم ابھی تک نہیں اس پہ ہم مطمئن. HBV کے نام سے آئی ہے جو ابھی ایک نہیں, اس کے فیور میں ہم نہیں ہیں, کیونکہ وہ ان کی سوسائٹی کے لیے ہے,
وہ ان کا بیماری ہے, وہ ہماری سوسائٹی کی بیماری نہیں ہے. وہ گوروں کی بیماری ہے, ان کو لگوائیں, وہ ہماری بیماری ہے نہیں. پولیو تو ہماری بیماری ہے, ان کی تھوڑی ہے. گٹر کے پانی وہ تھوڑی پیتے ہیں, ہم لوگ پیتے ہیں. ان کی بیماری نہیں ہے پولیو, پھر بھی پلائی انہوں نے. ہماری ہے پھر بھی نہیں پلا رہے. باقی جو ایک نئی ایک ویکسین آئی ہے تو وہ جو ہے وہ ہماری بیماری نہیں ہے. وہ ہم نے جو ڈاکٹروں سے تحقیق کی ہے, پوری ریسرچ کی ہے, اس کے بعد ہم اس کے فیور میں نہیں ہیں. اگر مجھے ڈی سی بلائے گا, ڈی سی صاحب بلائیں کہ اس کے لیے آپ فیور میں بیان نہیں دوں گا جب تک 2 اور 2 4 کی طرح یقین نہ ہو جائے کہ یہ ہے کیا اور یہ کس مقصد کے لیے پلائی جا رہی ہے. 100% اطمینان نہیں ہو جائے گا. خیر, تو بات کو میں جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے, یہ سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ دنیا بد تہذیبی کی طرف جا رہی ہے. تہذیب پہلے تھی, اب کیا ہو رہی ہے؟ ختم. ہاں, ترقی بڑھ رہی ہے, تعلیم بڑھ رہی ہے, تو اب بد تہذیبی کو تعلیم اور ترقی کے شیرے میں ڈبو کے پیش کیا جا رہا ہے, تو وہ میٹھی لگ رہی ہے ہمیں, ورنہ تہذیب وہی تیل لے لیں. تو میں یہ مثال دے رہا تھا کہ پرانے زمانے میں, ہاں میری دادی کی مثال دے رہا تھا, کہتی ہیں 11 بچے انتقال ہوا ہے ان کا. ایک تو 6 سال کی عمر میں پہنچ کے, ماں کو کس قدر محبت ہوتی ہے 6 سال کے بچے سے. میری دادی نے بتایا کہ میرا ایک بچہ جب کھیل کے آیا, آتے ہی اس نے پانی پیا اور دھڑام سے گر گیا اور ڈیتھ ہو گئی. لیکن صبر, کوئی واویلا نہیں, سمجھ رہے ہو, کوئی سائیکیٹرسٹ کی ان کو ضرورت, بولتے کیوں نہیں پڑی. کوئی میڈیسن لینے کی ضرورت, بولو ادھر توجہ, نہیں پڑی. حالانکہ اسکول کا تو ایک جماعت بھی نہیں پڑی تھی. بہشتی زیور پڑھا ہوا تھا, مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب, اس میں صبر والی عورتوں کے فضائل لکھے ہوئے تھے کہ ایک صحابیہ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو انہوں نے صبر کیا. نبی نے خوشخبری دی کہ اللہ تمہاری نسل میں ایک بیٹا پیدا کرے گا. ایک صحابیہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, کیسا صبر کیا انہوں نے, تو اللہ کے نبی نے خوشخبری دی, صبر کے بدلے میں اللہ تمہیں اس کا متبادل دے گا. یہ واقعات پڑھے ہوئے تھے انہوں نے بہشتی زیور میں. میری دادی نے اگر میڈیکل سائنس کی درجنوں کتابیں پڑھی ہوتی, اور ہو سکتا ہے ماہر نفسیات بھی بن چکی ہوتی, 11 بچوں کی ڈیتھ پہ ایسا صبر نہیں ہو سکتا تھا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ انہی دنوں میں مجھے یاد ہے جب ہماری دادی نے یہ واقعہ سنایا, ہمارے گلی میں ایک واقعہ ہوا, ایک ینگ لڑکا 25-26 سال کا, وہ ترکی گیا پڑھنے کے لیے. ایک ماں باپ کو ایک آسرا ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا بھی اب باہر گیا تو اب کچھ مالی حالات اچھے ہوں گے. اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, ڈیتھ آئی, ڈیڈ باڈی آئی ہے اس کی. مجھے یاد ہے ان کی والدہ انڈیا کی تھیں, وہ بھی کوئی ایجوکیٹڈ نہیں تھی. آنسو نکل رہے ہیں لیکن الفاظ کیا کہہ رہی ہیں, اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے آنسو. ان کو اس پہ ہو رہا تھا کہ اس سے میرا اجر ضائع نہ ہو جائے, اللہ ناراض نہ ہو کہ میری تقدیر پہ راضی نہیں ہو. یہ ہے تہذیب. اٹ از کالڈ, بولتے کیوں نہیں, تہذیب. پہلے ٹینشن ہوتی تھی کوئی شراب کی, اب تو کافیوں پہ کافیاں چڑھائے جا رہے ہوتے پاگل کے بچے. کافی اس طرح سے پی جا رہی ہے جیسے پتہ نہیں کوئی. بھائی کیوں اپنے دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ کوئی کام ہی نہیں ہوتا جب تک بلیک کافی نہ ملے ان کو. دفتروں میں جا کے دیکھو, یا تو کڑک چائے چاہیے ہر 5 منٹ کے بعد. کہہ رہے ہیں میں اسٹریس میں چلا جاتا ہوں, ٹینشن میں. تجھے کون سی, تیری تو ایک بیوی بھی نہیں ہے کمبخت, تجھے ٹینشن کس بات کی ہے؟ تجھے ٹینشن کس بات کی ہے؟ تو کیوں کافیوں پہ کافیاں چڑھائے جا رہا ہے ہر تھوڑی دیر میں ان کو کافی. ابھی میں امریکہ گیا, تمہیں کسی نے بتایا, میں نے آفس کی میٹنگ ہوتی ہے, گورے کو ہر تھوڑی دیر میں کافی چاہیے ہوتی. سارے گوروں کو نہیں, ان کے دفتر میں جو کام کرتے تھے ان کو چاہیے ہوتی ہوگی. ابے یہ کیا ہے یار تمہارا دماغ خرس, شراب الگ پیو گے, کافی پہ کافیاں چڑھائے چلے جاؤ گے. یہ کون سے, یہ تہذیب ہے؟ تہذیب یافتہ آدمی صبر کرتا ہے, بڑے بڑے غموں کو, کڑوے گھونٹ کو پی جاتا ہے. ایک جملہ کہتا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں اللہ نے پیدا کیا, ہم نے جانا اسی کی طرف ہے. چیخو پکار, تبھی تو حدیث میں آتا ہے جو عورتیں غموں میں گریبان چاک کرتی ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں, جو روتی پیٹتی ہیں نوحہ کرتی ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں. جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے, جوان صحابی, 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں, جوان صحابی ہیں, یتیم بچے ہیں. گھر سے اونچی آواز آئی رونے کی, خواتین کے رونے کی آواز آئی اونچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غضبناک ہوئے, پہلے کہا کہ جا کے آرام سے سمجھاؤ, نہیں تو فرمایا خاک لے کے ان کے چہرے پہ ڈال دو. کیوں؟ اسلام اس طرز عمل کو پسند, بولو نہیں. آج دیکھ لو, ایک طرف اتنا صبر ہے کہ ابا مر گئے اور ناچ گانے کے پروگرام بھی ڈیلے نہیں ہو رہے. صبر کا یہ عالم ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو پروگرام چل رہے ہیں, ڈرامے کے جو چل رہے ہیں, وہ بھی اس میں بھی وقفہ نہیں آ رہا. یہ صبر نہیں ہے, یہ بھی بد تہذیبی ہے کہ ریلیشن کیا ہو گیا, بولو ختم. ابا مر جائیں یا پڑوسی مر جائیں کوئی پتہ ہی نہیں, کوئی فرق ہی نہیں. اور ایک طرف بے صبری اتنی ہے کہ ذرا سا غم فوراً گولیاں کھانا شروع, فوراً ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں. غمی چیخنا چلانا, ہائے ہوئے, شرابیں چل رہی ہیں, شراب کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. تو یہ بد تہذیبی کی عروج پر ہے.
تہذیب یافتہ جب انسان ہوا کرتے تھے ونس اپون اے ٹائم، جب تعلیم اور ترقی نہیں تھی بالکل بھی، پیغمبروں کی تعلیمات تھیں، تو اس وقت لوگ بوڑھے باپ کی کڑوی کسیلی برداشت کیا کرتے تھے، بوڑھی ماں کی الٹی سیدھی بھی بولو برداشت کیا کرتے تھے، ماں کی گود میں، بوڑھی ماں کی گود میں سر رکھنے میں ان کو سکون ملا کرتا تھا۔ ابا جوان بیٹوں کو جوتا بھی مار دیا کرتا نا تو وہ ہنستے ہوئے بتاتے تھے۔ مجھے یاد ہے وزیرستان کے علاقے کے کچھ پٹھان تھے، وہ میرے ساتھ ہم سب بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے عید کے موقع پہ، تو مجھے اپنے دادا کا قصہ سنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ہمارا دادا اتنا غصے والا ہے، ہم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے دادا نے سب کو اٹھا کے جوتے مارنا شروع کیے۔ مجھے ہنس کے بتا رہے ہیں دادا نے اٹھا کے جوتے مارے اور ہم لوگ کوئی ادھر بھاگ رہے ہیں کوئی ادھر، ایسے ہنس کے بتا رہے ہیں۔ دادا نے اچھا کیا نہیں کیا، جوتے مارنا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پوتوں پر تو یہی سوٹ کرتا ہے کہ دادا کے جوتوں کو بھی کیا کر رہے ہیں، انسلٹ محسوس۔ آج باپ، دادا نہیں باپ بھی اگر اولاد سے تھوڑا سا ٹیڑھے لہجے میں بات کر لے تو بچے کہتے ہیں میری سیلف ریسپیکٹ میں کیا آ رہی ہے، کمی، میری اس گھر میں عزت نہیں ہے۔ ابے تو کمبخت، تو باپ ہے یا اولاد ہے تو؟ اور ان میں تو بہت زیادہ ہے جن کی ہم تقلید کر رہے ہیں نا، ان قوموں میں تو ان میں تو باپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اور غامدی صاحب نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا، کیونکہ غامدی صاحب لبرل لوگوں کے مفتی ہیں، وہ ایسا اسلام پیش کر رہے ہیں جو وہاں کے لبرلز کو سمجھ میں آ جائے، جس میں نہ ابا کی اطاعت ہو نہ اماں کی اطاعت ہو۔ غامدی صاحب نے کہہ دیا ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، اطاعت لازم نہیں ہے۔ واہ واہ، نئی تحقیق آئی ہے مارکیٹ میں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کبائر کون سے، آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، جو کبیرہ گناہ ہے ان میں سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک۔ بخاری کی حدیث ہے، میرے اس بیان کے ساتھ وہ ریفرنس لگا دینا۔ دوسرا آپ نے فرمایا عقوق الوالدین، دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی۔ عربی لغت کی کتابوں میں دیکھیں عقوق بدسلوکی کو نہیں کہتے، نافرمانی کو کہتے ہیں۔ اور غامدی صاحب کہہ رہے ہیں والدین کی اطاعت لازم بولو نہیں ہے۔ نافرمانی، اطاعت جب نہ کریں تو اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے، نافرمانی، جس کو بخاری کی حدیث میں کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے، کبیرہ گناہ۔ ہاں کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں انسان نے آپ کو اپنی زندگی کا خود فیصلہ کرنے کی اجازت دی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ ہم بھی ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں جو انسان کے بنیادی رائٹس ہیں۔ آپ نے پڑھنا ہے یا تجارت کرنی ہے تو آپ خود فیصلہ کرو گے، ماں باپ کی رائے پر عمل کرو اچھی بات ہے، لیکن لازم نہیں ہے۔ آپ نے یہاں شادی کرنی ہے وہاں نہیں کرنی، کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اس میں اللہ نے آپ کو اختیار دیا اگر آپ کما رہے ہو۔ لیکن جرنلی جتنی بھی مباح چیزیں ہیں ان میں شریعت نے ماں باپ کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے۔ آپ کے والد آپ کو کہتے ہیں کسی کام کا یہ کرو، ماں کہتی ہے کسی کام کا، اس پر امت کا اتفاق ہے کہ نفلی نماز توڑ دو آپ ماں باپ کی اطاعت میں۔ آپ کی ماں نے آپ کو کہا نا پانی پلاؤ اور آپ نماز پڑھ رہے ہو، تو صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس موقع پہ کیا کیا جائے گا، نماز توڑ کے ان کو پانی پلایا جائے گا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے مشکات کی، کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرا باپ مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب نہیں دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ہے، اطاعت کا حکم نہیں۔ ابو درداء نے چونکہ نبی کی صحبت اٹھائی تھی اور صحابہ میں علم میں بڑے مشہور عالم تھے، وہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی سے سنا ہے رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، جس نے خدا کو خوش کرنا ہے باپ کو خوش کرے، جس نے خدا کو ناراض کرنا ہے باپ کو ناراض۔ کیا مطلب؟ ڈیورس دے دو اپنی بیوی کو جب باپ کہہ رہا ہے۔ گو کہ یہ ہر ایک عورت کے لیے نہیں ہے، ظلمن کسی کو نہیں طلاق دی جائے گی، لیکن وہ بیوی اگر آپ کے باپ کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں آپ کے باپ کو گالیاں دے رہی ہیں، آپ کی ماں کو گالیاں دے رہی ہیں، تو پھر حالانکہ طلاق دینا واجب ہے، یہ جائز ہے نا، تو ان کے لیے جائز تھا بیوی رکھتے، لیکن جب باپ کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے تو پھر باپ کی اطاعت ان پر واجب تھی۔ دوسری حدیث میں بھی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، مجھے میرے والد نے حکم دیا اس کو طلاق دے دو، حضرت عمر نے حکم دیا، حالانکہ عبداللہ بن عمر کو محبت تھی اپنی بیوی سے، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر آئے نبی کے پاس تو آپ نے فرمایا اپنے باپ کی اطاعت کرو۔ گو کہ ہم یہ امام احمد بن حنبل کے پاس جب یہ حدیث آئی نا تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص کے والد نے کہا کہ میری بیوی کو میرے والد کہتے ہیں کہ طلاق دے دو، میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، تو حضرت امام احمد نے منع کیا، اس نے کہا کہ حضرت عمر نے بھی تو حکم دیا تھا نا، تو نبی نے کہا تھا کہ حضرت عمر کی اطاعت کرو، تو امام احمد نے فرمایا حل ابو کا مثل عمر، کیا تمہارے باپ بھی عمر جیسے ہیں؟ تو مطلب یہ تھا کہ بعض دفعہ باپ غلط کر رہا ہوتا ہے تو پھر کسی کے کہنے پہ کسی پہ ظلم نہیں ہوگا،
لیکن اصل حکم شریعت کا یہی ہے جو ہمیں بیان کرنے میں کوئی عار نہیں ہے. وہ حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ماں ہو یا باپ ہو, اگر بیوی کو چھوڑنے کا حکم دیں تو اصل حکم یہی ہے کہ کس کی اطاعت کی جائے گی؟ ماں باپ کی. اس زمانے میں علماء نے اس لیے منع کیا کہ ماں باپ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. زمانہ بھی تو تبدیل ہو گیا نا, خراب ہو گیا زمانہ. بعض دفعہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, خام خام ناک میں مکھی بٹھا کے رکھا ہوا ہوتا ہے, تو ظلم میں تو کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے. انہوں نے ایک لگا دیا کہ ماں باپ کی اطاعت نہ کی جائے. تو انسان تہذیب نہیں بد تہذیبہ ہوتا جا رہا ہے, سمجھ رہے ہو. پہلے زمانے میں بہت زیادہ ماں باپ کی خدمتیں کی جاتی تھی, پھر بھی لوگ کم سمجھ رہے ہوتے تھے. اب کون پوچھتا ہے ماں باپ کو, کون پوچھتا ہے ماں باپ کو. اور بس ایک آیت قرآن کی بیان کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو قرآن نے جہاں سورہ لقمان میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا, تو وہاں قرآن کے الفاظ دیکھو, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو حکم دیا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہاں تک تو غامدی صاحب بھی مانتے ہیں اچھا سلوک. آگے قرآن کے الفاظ, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. اگر تمہیں شرک پر مجبور کریں, فَلَا تُطِعْهُمَا, تو ان کی اطاعت نہیں کرنی. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ میں نے جب یہ کہا نا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, تو اس اچھے کا مطلب کیا ہے سب کو پتہ ہے, اطاعت کرو ان کی. تو اللہ نے کہا کہ لیکن خلاف شریعت چیزوں میں اطاعت نہیں ہوگی, شرک میں اطاعت نہیں ہوگی. تو اس میں اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ جہاں خلاف شریعت نہیں ہے اس میں اطاعت نہیں ہے. اس کا مطلب جو شریعت کے مطابق ہے اس میں اطاعت ہے. جائز چیزوں میں ماں باپ کی اطاعت ہے, خود قرآن ہی سے پتہ چل رہا ہے. جناب پروفیسر غامدی صاحب, آپ کے احترام کے ساتھ, آپ مارکیٹ میں جو چیزیں لا رہے ہیں نا, آپ خدا کی قسم نسلوں کو باغی بنا رہے ہو. آج مغربی تہذیب کا سب سے بڑا جو سائیڈ افیکٹ ہے, جو سب سے بڑا نقصان ہماری سوسائٹی کو ہے, وہ کیا ہے؟ ریلیشن ختم, انڈیویجولزم کی طرف لوگ جا رہے ہیں. تو جب ماں باپ کی اطاعت نہیں ہوگی تو ماں باپ سے رشتہ کیسے قائم ہوگا؟ اچھا سلوک تو پڑوسیوں سے بھی ہوتا ہے بھائی, خالی اچھا سلوک ہی کرنا ہے وہ تو ہر ایک سے ہوتا ہے. تو پہلے زمانے میں لوگ اطاعت کیا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ جب یہ مسئلہ سنتے تھے کہ نفلی نماز توڑنے کا حکم ہے ماں اور باپ کے آرڈر پہ, تو جب نماز میں نہیں ہو پھر کیسے ہم پکار کا جواب نہ دیں؟ آج اس سے بھی آ رہی ہے. بلکہ انگریز تو ترقی میں بہت آگے چلا گیا, اس نے کہا رکھنے کی چیز ہی نہیں ہے گھر میں, نہ رہے گی ٹینشن. کیا خیال ہے بھائی؟ نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانسری. اولڈ ہاؤس بناؤ, لائف انجوائے کرو. اب ہمیں بڈھو تم لوگوں نے لائف کو انجوائے کیا, اب ہمیں انجوائے کرنے دو. یہ ہے اٹ از کالڈ تہذیب. میں نے بتایا بھائی پہلے تہذیب یافتہ انسان ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتا تھا. اب تہذیب مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے؟ شارٹ. پہلے زمانے میں کسی عورت کی طرف کوئی انگلی اٹھاتا, نظر بھی اٹھاتا, باپ اور بھائی آ جاتے تھے کہ آنکھیں توڑ دیں گے, نکال دیں گے ہم تمہاری. اب کیا ہو رہا ہے؟ پولیس آتی ہے اس کی عزت بچانے کے لیے, کیونکہ باپ اور بھائی کا سیٹ اپ مارکیٹ سے کیا ہو گیا؟ شارٹ. میں یورپ کے کسی کنٹری میں تھا, ہمارے دوست نے بتایا 16 سال کی لڑکی بھاگ رہی تھی, کوئی غیر مسلم اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا, یا کوئی مسلم ہوگا, ہمیں غیر مسلم سے نہیں, مسلم بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اس کی عزت لوٹنے کے لیے. کہہ رہے ہم نے پولیس بلائی, اس کو بچایا. میں نے کہا میرے بھائی ہماری سوسائٹی میں 16 سال کی لڑکی بھاگ رہی ہوگی نا, پولیس سے پہلے اس کا باپ آئے گا, سمجھ رہے ہو؟ پولیس سے پہلے اس کا بھائی آئے گا, بلکہ اس 16 سال کی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا. میں نے کہا اس بچی کا کوئی باپ اور بھائی نہیں ہے جو اس کا تحفظ کرے, ہر کام پولیس کر رہی ہے. یہ ہے اٹ از کالڈ تہذیب. نہیں آئی سمجھ میں میرے بھائی؟ تہذیب صرف اسلام کے پاس ہے. اسلام سے محبت کرو میرے بھائی, اسلام ہی ہے جو تہذیب سکھاتا ہے. جہاں اسلام گیا وہاں تہذیب مارکیٹ سے شارٹ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. گڑیا بیٹھ جاؤ, شاباش. ہاں بھیا, یعنی کسی کو کوئی الٹا خیال آیا اور اس کے بعد نماز شروع کر دی. اب نماز کے دوران شک ہو رہا ہے کہ جب تک 100% یقین نہ ہونا کہ کوئی گندگی خارج ہوئی ہے, 100% قسم اٹھا کے کہہ سکے, اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا. شک وہم سے نہیں وضو ٹوٹتا. پیشاب کے بعد کچھ دیر یا کافی دیر بعد کبھی فوراً ہی قطرے آ جاتے ہیں, تو جب کبھی قطرے آنا بند ہو جائیں تو پیشاب کی نالی کو اچھی طرح صاف کر کے ٹیشو پیپر سے خشک کر دینے کے سے پاک ہو جائے گا؟ جی ہو جائے گا. پانی سے استنجا ضروری نہیں ہے, اگر ٹیشو سے کسی نے خشک کر لیا تو بھی پاک ہو جاتا ہے. ہاں اگر زیادہ پھیلا نہ ہو, نجاست زیادہ پھیلی نہ ہو. کہ ہم نے نئی بائک نکلوائی ہے نا, تو اس پہ ہم نے لکھوایا امیر معاویہ, تو اس کو لوگ نا برا بھلا کہہ رہے ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بائک کیا؟ بائک کے آگے میٹر کے اوپر لکھا. دیکھو ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں, ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں, اس لیے اپنے بچوں کا نام علی بھی رکھا کرو, معاویہ بھی رکھا کرو. یہ نام ایسا نہ کرو کہ آپ کسی کے پروپیگنڈے میں آ کے معاویہ نام رکھنا چھوڑ دو. بڑے بڑے محدثین کا نام معاویہ ہے, معاویہ رہا ہے. مسلم اہل سنت والجماعت ہمیشہ, میں نے ایسے بھی دیکھے ایک بیٹے کا نام علی رکھا, دوسرے کا نام معاویہ رکھا. تو جو شیعہ لوگوں کا مسلک ہے ان کو اس پہ چلنے دو. ہم تو بھائی علی نام بھی رکھیں گے, عمر بھی رکھیں گے, معاویہ بھی رکھیں گے, حسن بھی رکھیں گے, حسین بھی رکھیں گے. تو
मुगीरा भी रखेंगे, ये सारे नाम हम रखेंगे। हमें सब मुफ्ती साहबा से मोहब्बत है और इनके बड़ों के इख्तलाफात सियासी नौइयत के थे जो बाद में हल भी हो गए, तो इन्होंने उसको अभी तक खींच रहे हैं ये लोग। ये बुरा क्यों कहते हैं उनको वैसे? जो शिया लोग कहते हैं तो वो तो शिया से पूछो। देखो मुइन अख्तर ने कहा था मामू की बातें मामू से पूछा करो। हुई उससे बाइकआउट बिल्कुल खत्म, ताल्लुक उससे ताल्लुक खत्म कर दें, विरासत में उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। आजकल बहुत ज्यादा लड़के और बड़े आदमी भी नेकर पहनकर खुलेआम घूमते हैं और कोई उनको रोक भी नहीं रहा। मैंने भी पूरा बयान इसी पे किया कि तहजीब मार्केट से क्या हो रही है, शॉर्ट। जो नेकर पहन के घूम रहे हैं शुक्र अदा करें कुछ पहना हुआ है इन्होंने।